اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف کی 60 نمبر کی آیت سے ہم شروع کریں گے آج۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ، کہ موسیٰ کے ساتھ ایک نوجوان تھے، ان کے جو شاگرد تھے ان کے ساتھ تھے، جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ شاید یوشع بن نون تھے، جو ان کے بعد نبی بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ اپنے ساتھ لے کے چلے تھے۔ اس کے بارے میں واقع آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ نے ایک مجلس کو خطاب کیا تو کسی نے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں ہوں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بات تو صحیح کہتا ہے لیکن وہ کچھ انداز اس کا ایسا ہوتا ہے جو زیادہ اچھا نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک بندہ اور بھی ہے جس کے پاس ایسا علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے یہ بات جب سنی تو ان کو ایک تو اندازہ ہوا کہ مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، اس طرح سے ایک تو سمجھ میں گئے وہ، لیکن دوسری طرف ان کو یہ شوق ہوا کہ جب وہ ایسا کوئی علم والا ہے تو میں اس کا علم جا کے کیوں نہ سیکھوں اس سے۔ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے اس شخص سے بتائیے کہاں ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس کا علم سیکھوں گا میں۔ تو انہوں نے بتایا کہ تم اگر ملنا چاہتے ہو تو ایک راستہ ہے، جہاں جاؤ تم وہاں راستے میں اور مچھلی تل کے لے کے جانا اپنے ساتھ، اور ایک پانی کا کنارہ ہوگا جہاں تم ملیں گے، اور اگر وہ مچھلی وہاں پہ پانی میں غائب ہو گئی تو سمجھنا وہ وہیں ملیں گے۔ تو اس طرح سے یہ سفر شروع ہوا، اور اس میں جو سوالات ہوئے ہیں بڑے دلچسپ ہیں کہ موسیٰ نے اپنے نوجوان خادم سے کہا کہ بھائی میں اب تک رکوں گا نہیں اپنے سفر سے یہاں تک کہ وہ دو سمندر کے ملنے کی جگہ، دو سمندر بھی ہو سکتے ہیں، بحر عربی میں سمندر کو بھی کہتے ہیں، اور جو بحیرہ ہوتا ہے یعنی اوشن یا سی کے لیے سی، دو جو چھوٹے دریا سے بڑے جو ہوتے ہیں ان کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ دو سمندروں کے ملاپ کی جگہ جو ہے وہاں تک نہ پہنچ جاؤں، یا پھر میں چلتا رہوں گا جب تک یہ وہاں پہنچتا جاؤں، میں اپنی منزل کو چھوڑوں گا نہیں جب تک کہ وہ منزل پا نہ لوں۔ تو جب وہ وہاں پہنچے جہاں پانی دونوں کا ملتا تھا تو انہوں نے جو ناشدان تھا جس میں وہ مچھلی رکھی ہوئی تھی بھنی ہوئی، وہ انہوں نے رکھی ایک جگہ اتار کے رکھا اس کو، سامان کو، وہاں پر مچھلی کا سامان بھی رکھا ہوا تھا۔ تو وہ مچھلی جو تھی وہ چلتی ہوئی تیرتی ہوئی پانی میں، یعنی وہ نکلی اور نکل کے پانی میں تیرتی ہوئی چلی گئی، اور وہ جو نوجوان جو تھے وہ اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے۔ ان کے لیے حیرت کی بات تو تھی، لیکن ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام چاہے سو گئے تھے یا آرام کرنے لگے تھے تو وہ دیکھ رہے تھے، لیکن وہ ایک دم بتانا بھول گئے۔ تو اب اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ پھر اپنا سامان لے کے آگے چل پڑے جہاں پر ان کا خیال یہ تھا کہ اس جگہ ملاقات ہوگی۔ تو وہ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی وہ تم کھانا لے کر آئے تھے تو کچھ کھانا نکالو، بھوک لگ رہی ہے ہمیں اور تھکن بھی ہو گئی ہے۔ تو 63 آیت میں ہے کہ انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ وہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ جب جہاں پہ چٹان کے سائے میں ہم رکے تھے اور وہاں پر میں نے مچھلی کو نیچے رکھ دیا تھا اور وہ مجھے بھلا دیا شیطان نے کہ میں آپ کو بتاؤں، وہ تو پانی میں نکل کے عجیب طریقے سے چل کے چلی گئی۔ تو انہوں نے کہا ارے بھائی وہی تو جگہ تھی جہاں پر وہ صاحب ہم سے ملیں گے۔ تو پھر واپس آئے، وہ اپنے نقش قدم کو تلاش کرتے ہوئے وہ واپس آئے۔ فوجدا عبدا، وہاں پر انہوں نے ایک بندے کو دیکھا جو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا جس کو ہم نے رحمت سے نوازا تھا، اور ہم نے اس کو کچھ خاص طرح کا علم سکھایا تھا، اپنے پاس سے ایک علم کو سکھایا تھا۔ اب اس کے بارے میں بڑی تفصیلات ہیں کہ وہ خضر تھے۔ خضر اصل میں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جہاں چلتے تھے وہاں کی زمین ہری ہو جاتی تھی، تو اس لیے نام تو کچھ اور ہوگا ان کا، لیکن اس نام سے مشہور ہو گئے۔ اب ہمارے یہاں تو بڑی عجیب قسم کی روایتیں ان کے بارے میں، ابھی تک یہ سمجھا تھا کہ خضر زندہ ہیں، لیکن جو صحیح بات ہے احادیث کی روشنی میں وہ یہ کہ ان کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی وہ اس وقت تک تھے یا اس کے اور بعد رہے تھے، اور انسانوں میں سے تھے وہ، لیکن نبی نہیں تھے بہرحال۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ خاص طرح کی باتیں بتائی تھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں آپ کی تلاش میں آیا ہوں، آپ سے ملنے کا شوق بھی ہے، اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں تاکہ میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کی باتیں بتائی ہیں، اچھی باتیں بتائی ہیں، میں ان کو سیکھوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہنے کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے بڑی خوشی ہوگی، لیکن آپ میرے ساتھ جھیل نہیں سکیں گے، میرے ساتھ جو واقعات پیش آئیں گے آپ اس کو جھیل نہیں سکیں گے، اور آپ صبر بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان چیزوں کا آپ کو خود اطلاع ہی نہیں ہے، تو آپ کو چونکہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ حقیقتاً وہ ہے کیا چیز، تو آپ صبر نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ میں پورے صبر کے ساتھ آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ کی بات کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے اس میں کہا کہ 70 کی آیت ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چلیے گا، لیکن بس ایک میرے ساتھ شرط ہے میرے ساتھ رہنے کی کہ جب تک میں خود نہ بتاؤں آپ مجھ سے سوال مت کیجیے گا کہ میں نے جو کام کیا کیوں کیا ہے، میں خود بتاؤں گا آپ کو جب وقت آ جائے گا، لیکن آپ خود سے نہیں پوچھیں گے۔ تو بہرحال وہ ایگری ہو گئے، اب چلے۔
تو ہوا یہ کہ جب چلنے لگے تو وہاں پر سمندر تھا یا جو بھی تھی، اس کو دریا تھا، اس کو پار کرنا تھا، اور ایک کشتی جو تھی وہ آگے وہاں پہ موجود تھے کشتی والے جو کرائے پہ لے کے لوگوں کو لے جاتے تھے. تو انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھے. تو حضرت خضر صاحب نے ایک عجیب کام کیا کہ وہ جو کشتی جو تھی اس کے جو لکڑی کا ایک لکڑی تھی جو اندر کی لکڑیاں لگی ہوں گی جیسے بیٹھنے کی ہوتی ہیں یا کچھ سمجھیے سہارے کے لیے ہوتی ہیں، تو ایک لکڑی کا ایک جو تھا مطلب یہ کہ وہ بڑا سا پشتہ جو ہوتا ہے اس کو توڑ دیا. پشتہ نہیں بلکہ جو ایک کہہ لیجیے کہ ایک لکڑی کا ایک بڑا سا پیس ہوتا ہے اس کو انہوں نے توڑ دیا. تو حضرت موسیٰ کو ایک دم عجیب سے وہ اچھا حضرت موسیٰ نبی ہیں اور ایک غلط بات ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے، برداشت نہیں ہو سکتا ان سے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے لکڑی توڑ دی، اور اگر ذرا سا مطلب یہ کہ اس کی وجہ سے سوراخ ہو جائے گا کشتی میں اور اس کے اندر کی کوئی چیز سوراخ بن گیا تو یہ تو ہم ڈوب جائیں گے ہم سب. آپ نے عجیب سی بات کی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم صبر نہیں کر سکتے. اور انہوں نے کہا او ہو میں بھول گیا تھا، معاف کیجیے گا مجھ پہ. آپ دیکھیے یہ بڑی آپ اتنی مشقت مجھ پہ نہ ڈالیں کہ جو میرے بس سے باہر ہو. فانطلقا، پھر وہ چلے. اچھا اب اس میں یہ واقعہ نہیں آ رہا ہے کہ وہ نوجوان کا کیا واقعہ ہوا. نوجوان کو انہوں نے وہیں بٹھا دیا جہاں پر وہ ملے تھے، کیونکہ یہاں پر دو کے لیے لفظ آ رہا ہے کہ وہ دو چلے. تو ایک لڑکا ایک راستے میں آتا ہوا ان کو دکھائی دیا حضرت خضر کو، انہوں نے اس کو ختم کر دیا. اب پھر اس سے موسیٰ سے نہیں رہا گیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنے معصوم نوجوان کو مار دیا اور اس نے کوئی کسی کو قتل بھی نہیں کیا تھا، یہ تو آپ نے بڑی ہی ناپسندیدہ بات کی ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی تم سے تمہیں میں یاد دلا رہا ہوں کہ تم سے ایک وعدہ میں نے لیا تھا اور میں نے تم سے کہا تھا اور میں نے تم کو یہ بھی بتا دیا تم سے صبر نہیں ہوگا، تم جھیل نہیں سکتے اس کو. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ میری سمجھ میں آ گئی بات، اور اب لگتا یہ ہے کہ مجھے آپ سے کچھ پوچھے بغیر میں رک نہیں سکتا، اور آپ جس طرح کے واقعات آپ مجھے دکھا رہے ہیں وہ میرے لیے بڑے انوکھے ہیں. تو میں بہرحال اب آپ لگتا یہی ہے کہ اس کے بعد والا اگر کوئی واقعہ ہو اور میں اس میں آپ سے پوچھ بیٹھوں تو پھر ٹھیک ہے، آپ مجھے مطلب اس کے بعد پھر آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا، اور آپ کو میری طرف سے جو عذر سمجھیے کہ میرا عذر جو ہے وہ آپ مان لیجئے. چلیے پھر وہ چلے. تو ایک بستی میں پہنچے. بستی والوں سے کہا کہ بھائی ہم مہمان ہیں، کچھ کھانا وانا ہو تو کھلا دو. اچھا وہاں پر اس زمانے میں طریقہ تھا، کافر ہو یا مسلمان ہو، کوئی بھی اگر اجنبی کسی بستی میں آئے تو لازماً گھر والے سمجھتے تھے کہ ہر گھر والے ہی چاہتا تھا کہ وہ ہمارے لے جائیں، کھلائیں، کھانا کھلائیں. تو انہوں نے جب یہ بات کہی تو لیکن یہ بڑے نکمے لوگ نکلے. انہوں نے کہا نہیں صاحب ہمارے پاس کچھ کھلانے کو نہیں، ہم نہیں کھلائیں گے آپ کو. تو ہوا یہ کہ یہ بیچارے چلتے رہے تو دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو لڑکنے والی ہے، یعنی بالکل لگ رہا ہے کہ اس کی دیواریں ذرا سی اور ہلیں تو یہ پوری دیوار گر جائے گی. تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت خضر نے اس دیوار کو جو ہے کھڑا کر دیا، یعنی اس کو پھر سے دوبارہ جو ہے وہ مطلب یہ کہ اس کی اینٹیں جو ہیں جما دیں اور وہ دیوار جو ہے سیدھی ہو گئی. قال لو شئت، تو اس وقت انہوں نے موسیٰ نے پھر ان سے بات کہی، ان سے بھی نہیں رہا تو ان سے برباد نہیں جا سکتا تھا. تو انہوں نے لیکن اس وقت کوئی بری بات نہیں ہوئی تھی، لیکن انہوں نے ایک بات یوں کہہ دی اگر آپ ایسا کرتے کہ یہ جو آپ کو میزبانی یہ نہیں کر رہے تھے تو آپ ایسا کرتے کہ یہ دیوار بنانے کا آپ ان سے کوئی اجرت لے لیتے اس بات پہ، تو کم سے کم ہمارے کھانے کا انتظام ہو جاتا. انہوں نے کہا بس بہت ہو گیا، اب یہیں پر ہمارا اور تمہارا راستہ الگ ہو گیا ہے. لیکن ان کا تمہیں جانے سے پہلے یہ ضرور بتا دوں گا کہ یہ واقعات جو ہوئے تھے اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے. تو اس میں ان کا جو کشتی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ مسکین لوگ تھے، غریب لوگ تھے جو مسکین ایک کشتی چلایا کرتے تھے، اس سے ان کی گزارا ہوتا تھا. اچھا یہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا بدماش تھا. وہ کرتا کیا تھا کہ اگر کوئی اچھی چیز ہو کسی کی چھین لیتا تھا. تو ان کی کشتی ذرا سی نئی تھی تو خطرہ یہ تھا کہ وہ ان کی کشتی چھین لیتا تو میں نے اس کے اندر ایک عیب پیدا کر دیا. اچھا اس کا معاملہ یہ تھا کہ جب عیب والی چیز ہے وہ نہیں لیتا تھا، تو جب عیب پیدا ہو گیا تو اس نے اس کی وجہ سے اس کشتی کو چھوڑ دیا، دوسری کو لے لے گا جو کرنا ہوگا، لیکن کم سے کم یہ بچ گئے. اچھا یہ بچہ جو تھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے والدین جو ہیں، ماں باپ اس کے مومن ہیں، اور اس کے بارے میں یہ اندازہ تھا کہ یہ آدمی بڑا ہو کے ان کو بھی کفر پہ لگا دے گا، یعنی خود تو کافر ہوگا لیکن ان کو بھی مجبور کر دے گا کہ وہ کافر ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا کہ ہم اس کو ایک دوسرا بچہ دیں گے ان لوگوں کو، ماں باپ کو، اور یہ بچے کی جگہ پر وہ بہتر ہوگا تزکیے کے لحاظ سے بھی اور رحم رشتہ داری کے لحاظ سے بھی. اور یہ جو کشتی والی بات تھی تو ہوا یہ تھا کہ یہ گھر ہے، دو یتیم بچے ہیں جن کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور شہر میں وہ لوگ رہتے ہیں بچے، اور ان کے والد نے ایک خزانہ دیوار کے نیچے چھپا دیا ہے، اور ان کے والد بڑے نیک تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ یہ جو بچے جب جوان ہو جائیں تو پھر یہ خزانہ نکلے تاکہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ابھی نکل آئے گا تو لوگ لوٹ لیتے ان سے.
تو یہ دیکھو یہ اللہ کی رحمت ہے جو وہ کرتا رہتا ہے، اور یہ میں نے اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات مجھے بتائی گئی ہے، سجھائی گئی ہے، لیکن یہ وہ بات تھی جس کے لیے آپ کو جب اس کی حقیقت جاننے میں آپ انتظار نہیں کر سکے میری بات کا۔ اب یہ جو اصل میں واقعہ ہے، اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ 3 واقعات اللہ نے یہاں بتائے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے اندر ہزاروں واقعات ایسے ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہم کوئی توجہ نہیں کر سکتے، قابل نہیں کر سکتے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی آدمی کو اللہ نے بد شکل پیدا کیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے محروم کر دیا ہے، کسی کے لیے مطلب یہ کچھ رکاوٹیں بن گئی ہیں، کسی کے لیے اس کے اولاد جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، کسی کے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال ہے لیکن اس کو بچانے کا انتظام نہیں تھا لیکن حفاظت کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کائنات کا وہ نظام جس کا انبیاء سے تعلق نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ اپنے طور پر کرتا ہے، اور حضرت خضر کو صرف ان کا ایک علامت کے طور پر پیش کیا گیا۔ تو اس طریقے سے بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک نئی بات دکھائی، اور ہمارے لیے ایک نیا منظر کائنات میں جو نظام چلتا ہے اس کے بارے میں بتا دیا۔ اب اس کے بعد یہ آیا تھا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ ذی القرنین کا ہے، قرن کہتے ہیں اصل میں سینگ کو، تو اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ اس نے 2 کانٹیننٹ کو فتح کیا تھا تو اس لیے اس کا نام تھا 2 سینگ والا، یا یہ تھا کہ وہ جو اس کا سر پہ جو خود پہنتا تھا وہ اس میں 2 سینگ لگے ہوئے تھے تو اس لیے اس کو ذی القرنین کہتے تھے۔ اس کا نام تو کچھ اور تھا، لیکن بہرحال یہ بات قرآن مجید کی آیتوں سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ مسلمان تھا۔ تو اس میں 83 نمبر میں کہا کہ ہم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذو القرنین کون تھا۔ اس کے بارے میں بہت سے اندازے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ایرانی ایک وہ مطلب گزرا ہے وہ تھا، یا اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے بارے میں قرآن نے کوئی تفصیل نہیں بتائی، حدیث میں بھی نہیں ہے، تو اندازے ہی ہیں لوگوں کے۔ قل ساتلو علیکم منہ ذکر، تو ہم تمہیں بتاتے ہیں ان کے بارے میں۔ انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے زمین میں اس کو بڑا اقتدار بخشا تھا، اور دنیا کی جتنے سامان چاہیے، جتنے وسیلے چاہیے، جتنے ذریعے چاہیے کام حکومت چلانے کے، وہ سب ہم نے اس کو دے دیے تھے۔ تو اس نے جو جتنے بھی اسباب اس کو ملے ہوئے تھے ان کو وہ اختیار کرتا جاتا تھا، استعمال کرتا جاتا تھا۔ تو وہ چلتے چلتے ایک دفعہ وہاں پہنچا جہاں سورج ڈوب رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ سورج جو ہے ایک ایسی جگہ میں ڈوب رہا ہے جیسے کہ ایک دلدل ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک آدمی بہت دور سے سورج کو دیکھے گا اور وہاں پر سامنے اس کے سمندر ہے یا پانی ہے اور پانی میں ڈوبتا ہوا دکھے گا تو ایسا لگے گا جیسے سورج اس میں ڈوب رہا ہے۔ تو گویا وہ ایک منظر کے طور پر پیش کیا، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی وہاں پہ دلدل میں ڈوبتا ہے، وہ تو ظاہر ہے پوری زمین میں گھومتا رہتا ہے یا زمین اس کے آس پاس گھومتی رہتی ہے بہرحال۔ تو وہ وہاں پہ دیکھا کہ وہ ایک دلدل والی جگہ ہے جہاں پہ وہ ڈوب رہا ہے، اور وہاں پر ان کو ایک کچھ لوگ ملے۔ تو ہم نے ذو القرنین سے کہا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ لوگ ہیں تو بہرحال ہمارے اچھے بندے نہیں ہیں، اور ان کے اندر خراب بھی ہیں، برے بھی ہیں، لیکن تمہارا دل چاہے تو ان کو سزا دے دو یا تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ تو اس نے کہا اچھا یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ نبی تو نہیں تھے، لیکن یہ باتیں جو ہو رہی ہیں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں اس کے ڈال رہا ہے، یہ باتیں جو اس کے ذہن میں خیال آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیال اس کو ڈالا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، جنہوں نے اگر کوئی ظلم کیا ہوگا تو ہم تو اس کو تو تکلیف دیں گے، سزا دیں گے، لیکن جو لوگ اچھے ہیں ان کے لیے ہم ان کا اچھا معاملہ کریں گے، اور جو برے لوگ ہیں وہ تو اللہ کے ہاں بھی ان کو عذاب پہنچے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایمان لے آتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، تو ہم اس کو اچھے بدلے سے، یعنی ہم دعوت دیں گے ان کو، تو جو مسلمان ہو جائیں گے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، اور جو نہیں ہوتے ہیں پھر ان کو ہم تکلیف دیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ پھر چل پڑا، یہاں تک کہ وہ جگہ پہنچا جہاں سورج طلوع ہوتا تھا، اور اس نے دیکھا کہ ایسی قوم ہے جہاں پر جو وہاں پہ سورج جہاں نکلتا ہے اس میں رہتی ہے کہ ان کے پاس ٹھیک سے کپڑے بھی نہیں ہیں، کپڑے اپنے جسم چھپانے کا ان کے پاس انتظام نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یا تو غربت ہے وہاں پر، یا گرمی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مطلب پورے جسم کو نہیں چھپاتے ہیں، تھوڑا بہت اپنا جسم کھلا رکھتے ہیں۔ تو وہاں پہ وہ پہنچا، تو یہ وہاں سے بھی قد احطنا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ایسے بتا رہے ہیں تمہیں، اور ہمارے پاس تو ہر چیز کی خبر ہے۔ پھر وہ چل پڑے، یہاں تک کہ وہ ایسی جگہ پہنچے جو گویا بیچ کی راستہ ہے، مشرق و مغرب کے بیچ میں، اور وہاں پہ 2 پہاڑ تھے جن کے بیچ میں ایک ڈیم بنا ہوا تھا، وہاں پر درمیان میں دیواریں بنی ہوئی تھی 2 پہاڑوں کے بیچ میں، اور وہاں پر ایک قوم تھی، لیکن وہ قوم ٹھیک سے بات کرنا نہیں جانتی تھی، یعنی اس کی باتوں کو وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، وہ کہنا اپنی بات کو مافی ضمیر کو ادا ہی نہیں کر پا رہے تھے وہ لوگ۔ لیکن اتنی بات انہوں نے کہی کہ یہاں ہمارے پڑوس میں 2 قومیں رہتی ہیں جو یاجوج ماجوج کا نام ہے ان کا، اور یہ زمین میں ہر وقت ہر جگہ فساد پھیلاتی ہیں، بگاڑ پھیلاتی رہتی ہیں، توڑ پھوڑ کرتی رہتی ہیں، لوٹ مار کرتی رہتی ہیں۔ اگر ہم آپ کو کچھ پیسے اپنی طرف سے دے دیں، ہمارے پاس کچھ پیسے تو ہیں، لیکن اگر آپ ایسا کریں کہ ان پہاڑوں کے بیچ میں ایک ڈیم بنا دیں، ایک دیوار سی بنا دیں تاکہ ان کا آنا ہماری طرف رک جائے۔ تو اس نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، تم نے بہت اچھی بات کہی، ٹھیک ہے داؤ مجھے، لیکن تم ایک کام کرو، مجھے تمہارے پاس سے والنٹیئر بھی دو، یعنی کچھ لوگ مجھے آدمی بھی چاہیے تمہارے پاس، جو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے طریقہ بتلا دیا، اللہ کے بعد نے بتا دیا کہ میرے پاس راستہ ہے نکالنے کا، لیکن مجھے کچھ تمہارے پاس سے لوگ چاہیے۔
اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مطلب یہ کہ تم ایک کام اور کرو، وہاں پر کہیں پہ لوہا نکلتا ہوگا تو وہ لوہے کو انہوں نے کہا کہ لے کر آؤ، تو ان کے درمیان میں مضبوط آڑ بنانے کے لیے اس نے کہا کہ تم وہ لوہے لے کر آؤ۔ اچھا، جب وہ لوہے کے ٹکڑے جما دیے گئے تو انہوں نے کہا کہ اب ایسا کرو کہ ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں تم ایک تارکول لے کر آؤ۔ تارکول ہے یا اس کو پگھلا ہوا تانبا کہہ لیجئے، مختلف نام ہے، لیکن اصل میں وہ چیز جو گرم بھی ہو اور گرم ہو کے پگھل جائے، تو وہ تارکول بھی ہو سکتا ہے، وہ تانبا بھی ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو خوب گلاؤ، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو لوہے کو بھی گلایا جا سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ چیز ایسی ہونی چاہیے جو سیال ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم خوب آگ کو پھونکو تاکہ خوب گرم ہو جائے، اور اس کے بعد یہ جو چیز ہے یہ گرم ہو جائے گی تو ہم کیا کریں گے، یہ لوہوں کے ٹکڑے جو ہیں ان کے بیچ میں اس کو بھر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ اس کے بعد اس میں سوراخ نہیں کر سکے، نہ تو سوراخ کر سکتے ہیں، نہ اس کے اوپر پھلان کے آ سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن جب تک یہ رحمت کا سلسلہ جاری ہے چلتا رہے گا، لیکن جب اللہ کا ایک فیصلہ آ جائے گا کہ ان کو پار کرنا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ یہ دیوار پھر سے ٹوٹ جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے۔ وہ ترکنا بعدہم یومئذ یموج۔ ابھی اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں کہ سینٹرل ایشیا کا کوئی علاقہ ہے جہاں پر یہ بنا تھا، اور یہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہاں کی دو قومیں ہیں، وہ زندہ ہیں، یقیناً انسانوں میں سے ہیں، اور یہ بہت بڑی تعداد میں ہوں گی، اور قیامت کے قریب جو ہیں یہ نکلیں گے، اور ساری زمین پہ ان کی حکمرانی ہو جائے گی کچھ دنوں کے لیے، وہاں کے سارے پانی پی جائیں گے یہ، اور ان کا پھر ایک طرح سے ان کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ کیڑا ان کے اوپر مسلط کر دے گا جس سے یہ مر جائیں گے، اور کچھ پرندے ہوں گے بہت بڑے قسم کے، جیسے ہمارے ہاں مطلب یہ کہ گدھ ہوتے ہیں، وہ پھر ان کی لاشوں کو لے کے سمندر میں پھینک دیں گے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب وہ موج در موج نکلیں گے، یہ لوگ مطلب اتنے ہوں گے کہ مطلب جیسے مطلب موجیں چلی آ رہی ہیں ایک کے بعد ایک۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور یہ وقت ہوگا جب سور کو پھونکا جائے گا، تو پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے اور جہنم میں ان سب کو پیش کر دیا جائے گا۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، یہ 100 آیت ہے کہ جن لوگوں کے آنکھوں میں بندھن بندھے ہوئے ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں، ہماری یاد سے غافل ہیں، وہ تو سننے کا ان کے اندر آپ ان کو سنانا بھی چاہیں تو وہ سننے کا ان کے ہاں مزاج ہی نہیں ہے۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، 102 آیت ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، مجھ کو چھوڑ کر دوسروں کو عبادت کرتے ہیں، کیا ان کو پتہ ہے کیا ہم نے کیا ہے؟ ان کے لیے ہم نے جہنم تیار کی ہے ٹھکانے کے طور پر۔ پھر اللہ نے یہاں پر ایک عجیب بات کہی ہے کہ دنیا میں کارنامہ دکھانے والے، کمانے والے، علم حاصل کرنے والے، علم کے ذریعے سے بڑے بڑے منصب حاصل کرنے والے، اور دنیا میں بڑے بڑے ترقیاتی کام کرنے والے اللہ کے یہاں کامیاب ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اللہ نے کہا ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ ہمارے نزدیک خسارے والے کام کرنے والے کون ہیں، یعنی وہ کام بھی کر رہے ہیں لیکن خسارے کا کام ہے۔ وہ کون ہے؟ جن کی ساری کوشش دنیا کے اندر ختم ہو گئی، دنیا میں صرف ہو گئی، اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بڑے کارنامے انجام دیے، ہم نے یہ چیز ایجاد کر لی، ہم نے انسانیت کی یہ ترقی کر دی، ہم نے انسانیت کی یہ خدمت کی ہے۔ وہ بڑے بڑے کارنامے ان کے فخر کے ساتھ بیان ہوں گے، ان پہ اعزاز دیے جائیں گے، ان کے اندر تاریخ میں ان کا نام یاد رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیکن ساری کوشش ان کی دنیا تک رہ گئی، آخرت کے لیے انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے ملنے سے انکار کیا، تو ان کے دنیا میں جو کچھ بھی اچھے کام بھی کیے ہوں گے وہیں ختم ہو جائیں گے۔ قیامت میں ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں ہوگا، کچھ بھی کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کے لیے وہ جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے رسول کا جب آتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان الذین آمنوا، لیکن اس کے مقابلے میں کامیاب کون ہے؟ جو ایمان لے آئیں، عمل صالح کریں، تو ان کے لیے یقیناً دنیا بھی اللہ تعالیٰ کھول دے گا ان کے لیے، لیکن آخرت کی کامیابی ان کے لیے طے ہے۔ وہاں پر جنت میں رہیں گے، جنت الفردوس کے اندر باغات بھری ہوئی باغات ہوں گے اس میں، اور اس کے اندر کوئی ان کو ہٹانے والا نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی ہے 109 آیت میں، بڑی زبردست صفت ہے کہ اگر سارے سمندر کا پانی تم سیاہی بنا لو، اور تم مطلب ساری لکڑیاں جو ہیں اس سے قلم بنا لو، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنا شروع کرو، اللہ کی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کے صفات کا، اللہ تعالیٰ کے اندر جو مطلب یہ جو چیزیں دنیا میں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں جو تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں جو بھی ہیں، تو سمندر کی سیاہی کم پڑ جائے گی، لیکن کلمات اللہ کے پورے نہیں ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے، چاہے وہ اتنی سیاہی اور بھی لے آئیں۔ قل انما انا بشرم، پھر اے نبی آپ اپنے بارے میں فرما دیں کہ میں تو ایک انسان ہوں، لیکن بس میرے ساتھ اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا کہ مجھے وحی کر دی ہے، تو میں بشر تو ہوں لیکن بشر کے ساتھ رسول بھی ہوں، اور مجھ کو کیا وحی کی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تو جس کو اللہ سے یہ امید ہو کہ وہ ملے گا اور مل کے رہنا ہے، ہمیں ان سے ملنا ہی ہے، جس کو یہ توقع ہو، جس کو یہ معلوم ہو، تو اس کو اچھے اعمال کرتے رہنا چاہیے اور اپنے رب کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اس کے بعد یہ سورہ مریم ہے، مکی صورت ہے، اس میں حضرت مریم کا تذکرہ ہے، کس طریقے سے ان کے ساتھ خاص معاملہ ہوا،
ان کی پیدائش کا، پھر ان کے پروان چڑھنے کا، پھر اس کے بعد ان سے حدیث علیہ السلام کی ولادت کا، تو یہ ان کے نام سے ہی یہ صورت رکھی گئی۔ اس میں آتا ہے کہ جب حضرت جعفر بن ابی طالب نجاشی کے پاس گئے تھے تو انہوں نے اسی صورت کی کچھ آیتیں اس کو سنائی تھیں، جس سے اس نے کہا تھا کہ بالکل جو باتیں یہ قرآن کہہ رہا ہے میں بھی اسی کو مانتا ہوں۔ کاف یا عین صاد ذکر رحمت کا عبدہ زکریا، تمہارے اپنے بندے، ہمارے بندے زکریا کا آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دیں۔ جب وہ بڑے انہوں نے بہت ہی چپ کے بڑے خاموشی کے ساتھ انہوں نے ہم کو پکارا، اور کیا پکارا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ میاں میری ہڈیاں جو ہیں گل گئی ہیں، مطلب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور سر جو ہے میرا سفیدی سے بالکل جیسے آگ لگ جاتی ہے چیز میں، ویسے وہ جو ہو چکی ہیں شعلے کی طرح لپٹ لگ رہی ہے، یعنی بالکل سفید ہو گئے ہیں میرے بال۔ اور آپ تو جب میں آپ سے مانگتا ہوں تو میں آپ تو مجھے نوازتے ہی ہیں، آپ کبھی مجھے محروم کرتے ہی نہیں ہیں۔ مجھے یہ خیال ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میرے بعد جو یہ خاندان ہے اور جو میری امت ہے اس کو سنبھالنے والا کون ہوگا؟ میرے بعد کوئی ایسا ہے نہیں جو میرے رشتہ داروں میں سے ہو، اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہیں جن کے بچہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اب آپ کو ایسا انتظام کریے، مجھے ایسا تحفہ دے دیجیے جس کے ذریعے سے میرا سرپرست بن جائے، یعنی میرے بعد چلانے والا کام کا بن جائے، اور میری وراثت کو بھی سنبھال لے اور آل یعقوب کی وراثت کو سنبھالے، اور اللہ تعالیٰ آپ اس سے راضی بھی ہوں، یعنی وہ بڑا آپ کا پسندیدہ ہو۔ تو انہوں نے کہا اے زکریا، یہ حضرت مریم کو جب انہوں نے دیکھا تھا کہ پھر ان کے پاس آ رہے ہیں تو ان کو ایک دم خیال آیا کہ جب اتنے انہونی بات ہو سکتی ہے تو اگر میں انہونی خواہش کر لوں تو کیا حرج ہے اس میں؟ اچھا، اس میں دونوں باتیں، انہوں نے یہ بیٹا مانگا لیکن انداز یہ تھا کہ شاید اللہ یہ بیٹا نہ دے تو کوئی اور کسی طریقے سے انتظام کر دے، تو دونوں باتوں کی گنجائش رکھی انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے زکریا، ہم کو تو تم ایک بچے کی بشارت دیتے ہیں، اور اس کا نام ہی یحییٰ ہوگا۔ یحییٰ کیا ہے؟ حیات سے، یعنی زندہ یحییٰ نام ہوگا، اس سے پہلے کسی کا ہم نے یہ نام نہیں رکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میرا بچہ میرے بیٹا ہو سکتا ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، اور خود میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور بالکل جیسے کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آخری درجے میں پہنچ چکا ہوں۔ قال کذالک، تو انہوں نے کہا کہ بالکل ایسے ہی ہوگا، اور یہ ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں، بہت آسان بات ہے، ہم نے تم کو تو اس وقت پیدا کیا تھا جب تم تھے بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرے گھر میں بچہ ہونے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تمہاری بیوی جو ہے پریگننٹ ہو جائیں گی تو اس دن تمہارا بولنا بند ہو جائے گا، اور یہ 3 دن تک تم بول نہیں سکو گے۔ تو وہ جب یہ واقعہ ہو گیا تو وہ محراب میں آئے، یعنی جو ان کی عبادت گاہ تھی جہاں پہ وہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے، وہ آئے اور انہوں نے لوگوں سے اشارے سے کہا کہ تم سب لوگ میرے ساتھ تسبیح بیان کرو صبح اور شام۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ یحییٰ پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے یحییٰ، یہ کتاب ہے جو ہم تم کو دیں گے تو تم اس کو طاقت سے پکڑے رہنا، اور دیکھو ہم نے تو ان کو حکمت سے بچپن میں ہی نواز دیا تھا ان کو، اور ان میں ہم نے کیا صفتیں رکھی تھیں؟ حنانن، بہت ہی شفقت والے، بہت محبت والے تھے، اور بہت ہی پاکیزہ نفس آدمی تھے، وکان تقیاً، اور بڑے تقویٰ اور پرہیزگار تھے، اور اپنے والدین کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک کرنے والے تھے، اور یہ بالکل سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے جو بچہ دیا ہے اس کی کیا خوبیاں ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر دیں۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے کے یہ سمجھایا ہے کہ بچہ جو ہے اس بچے کے اندر خوبیاں کیا ہونی چاہیے، اور جس میں یہ خوبیاں ہیں کم ہیں تو ان کو کیسے بڑھایا جائے، اور اگر ہم تربیت کر کے ان کو بڑھا سکتے ہیں تو اس کام کو ہم حاصل کریں۔ تو ایک بچے کی خصوصیت کیا ہونی چاہیے کہ وہ محبت کرنے والا ہو، پاک صاف ہو، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، اور سرکش نہ ہو، یہ کوئی خوبیاں ہونے چاہیے۔ تو ہم نے اس سے کہا کہ اس پر جب پیدا ہوا جب بھی سلامتی ہے، جب ان کی موت آئے گی تب بھی سلامتی ہوگی، اور جب اٹھائے جائیں گے تب بھی سلامتی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد 16 نمبر میں آیت میں یہ تذکرہ ہوا شروع کیا مریم کا، کہ مریم کا یاد کرو کہ کیسے ہم نے وہ جب ان کو پریگننٹ ہو گئیں تو جہاں ان کا عبادت گاہ تھی وہاں سے انہوں نے سوچا یہاں مجھے رہوں گی تو پتہ نہیں شہرت ہو جائے گی، بدنامی ہوگی، تو وہاں سے چل پڑیں وہ، اور اپنے گھر کو چھوڑ کر ایک مشرق کے راستے پہ فاتخذت من اہلہا مکانا، تو انہوں نے وہاں تھیں تو انہوں نے کیا کیا، ایک شرقی حصہ تھا اس عبادت گاہ کا، اس کو شرقی حصے کو وہاں پر انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا، وہیں پر اپنی عبادت کرتی تھیں۔ فاتخذت من دونہم حجابا، اور وہاں پر انہوں نے عام لوگ ان کو دیکھے نہیں، اس کے لیے انہوں نے ایک پردہ بنا لیا۔ ہمارے ہاں تو وہ مطلب یہ کہ آج کل بڑا مسئلہ اٹھاتا ہے کہ صاحب قرآن مجید میں تو عورتوں کے حجاب کے لیے کہیں لفظ ہی نہیں آیا ہے۔ اب آپ دیکھیے 2 جگہ آیا ہے، ایک جگہ یہاں پر آیا ہے، ایک جگہ امہات المومنین کا آیا رسول اللہ کی بیویوں کے لیے، اور یہاں پر آیا ہے کہ انہوں نے اپنے سامنے سے ایک پردہ ڈال دیا کہ لوگ ان کو نظر نہ ڈالیں، یہی حجاب ہوتا ہے۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے ایک فرشتے کو ان کے پاس بھیجا جو انسانی شکل میں ان کے پاس آیا،
تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم لگتا ہے تم کسی برے ارادے سے آنے والے آدمی ہو، تو میں تم کو اللہ کی پناہ میں لینا چاہتی ہوں، تمہیں اللہ کی پناہ ہو تم سے، میں پناہ میں آنا چاہتی ہوں اللہ کے، اگر تم واقعی اللہ سے ڈرتے ہو۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تو اللہ کا ایک فرشتہ ہوں اور اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ ایک بہت ہی پاکیزہ لڑکا آپ کو دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے انسان، یہ تو بتاؤ میرے بچہ ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں ہو، میں بدکار عورت نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، آپ فکر نہیں کریں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بہت ہی آسان کام ہے کہ وہ ایسے بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک خاص طریقے سے یہ تخلیق ہو بچے کی، تاکہ لوگوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اس میں، اور وہ سب کے لیے رحمت بن کر آئیں گے۔ اور یہ اللہ کا بہرحال فیصلہ ہو چکا ہے۔ فحملت ہو، نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اس سے حمل سے ہو گئیں۔ اب اس کے بعد جب ایسی صورتحال ہوئی تو وہاں سے نکل کے ایک دور جگہ چلی گئیں وہ۔ اب جب وہ پیدائش کے زمانے میں جو درد ہوتا ہے، لیبر پین جو ہوتا ہے، جب ان کو ہونے لگا تو ایک کھجور کے ٹہنی کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئیں، اور ان کو اس وقت یہ احساس سوچا، یعنی آپ سوچئے کہ خاتون ہے، پاک دامن ہے، اور ان کے ساتھ ایک بچہ ہونے والا ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے، تو ان کے سوچئے کتنی ان کی آزمائش ہوگی کہ انہوں نے اس آزمائش کو جھیلا ہوگا۔ تو اس وقت انہوں نے ایک جملہ کہا، کاش میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے، اور میں بالکل کہیں بھلا دی گئی ہوتی۔ تو ان سے ایک آواز ان کو نیچے سے پانی، جہاں وہ اونچی جگہ پہ تھیں، تو چھوٹا سا یعنی وہ ذرا سا اونچا علاقہ تھا جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی، اور نیچے سے ان کو ایک آواز انہوں نے سنائی دی کہ بالکل غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نیچے سے ایک بہتا ہوا چشمہ بنا دیا ہے، تو تم ایک کام کرو کہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو تمہارے پاس تازہ تازہ کھجوریں اس میں سے گریں گی۔ اب اس سے جو ہے یہ بات خود ثابت ہو جاتی ہے، ایک تو یہ تھا کہ پریگننٹ ہیں، اب اگر وہ بیٹھی رہیں گی تو یہ اچھا نہیں ہے، تو ان کو تھوڑا بہت حرکت کرنی چاہیے۔ تو اگر وہ کھجوریں ویسی گر جاتی ہیں، لیکن ان سے کہا گیا ہلاؤ، ہلانے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کا بھی فزیکل تھوڑی سی آپ کی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ کھجوریں جو ہوتی ہیں جون جولائی میں پکتی ہیں، تو اگر دسمبر میں حتیثہ پیدا ہوتے تو کھجوروں کو گرنے کا سوال ہی نہیں تھا اس وقت۔ تو معلوم ہوا کہ اس وقت کی پیدائش ان کی جو ہے جون میں ہوئی یا جولائی میں ہوئی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي، اب آپ ایسا کیجئے کہ یہاں سے کھجوریں کھائیے، اور نیچے پانی ہے، خواب اس میں جا کے پانی پیجئے، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھیے۔ اور اب جب آپ یہ بچہ پیدا ہو جائے اور آپ جب گھر واپس جانے لگیں، تو آپ کسی آدمی سے جب بات سامنے دکھے تو اسے بات مت کیجیے گا، اور یہ کہیے گا کہ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میں نے نظر مانی ہے اللہ کے لیے کہ میں بولوں گی نہیں، یعنی بولنے کا روزہ رکھا ہے میں نے، اور کسی سے بات نہیں کروں گی۔ تو ہوا یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو اٹھا کے لے کے جب آ رہی تھیں، تو لوگوں نے راستے میں ان کو دیکھا کہ ایک خاتون، معلوم تھا ان کو کہ کون ہے، اور وہ ایک بچے کو لیے چلی آ رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے خاتون، یہ کتنی آپ نے جھوٹی بات کوئی آپ کے ساتھ، لگتا ہے آپ نے تو کوئی بہت بڑا بہتان اپنے ہاتھ میں لے لیا، اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ اے ہارون کی بیٹی ہے، یہ ہارون کی بیٹی نہیں ہے، ہارون کی بہن نہیں ہے، بلکہ ہارون کے خاندان کی ہیں، اور حوالہ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنے معزز خاندان کی تم بہن ہو کر، لڑکی ہو کر تمہارے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا۔ تمہارے باپ بھی اچھے نہیں تھے، تمہارے باپ بھی ایسے برے نہیں تھے، اور تمہاری والدہ جو تھیں وہ بھی کوئی ایسی خراب عورت نہیں تھی، یہ کیسے؟ مطلب خاندان کا ایک اچھا خاندان ہوتا ہے تو اس کے اثرات آگے تک جاتے ہیں۔ فاشارت الیہ، تو انہوں نے بولے بغیر کہا کہ اس سے بات کر لو، فاشارت الیہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے اس میں جھولے میں اور اس میں گہوارے میں، ہم اس سے بات کریں گے، یہ کیسے بات کرے گا ہم سے؟ تو ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے مبارک بنایا ہے، کہیں بھی ہوں میں، اور مجھ کو وصیت کی ہے کہ نماز پڑھوں، زکوٰۃ دوں جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھ کو اللہ نے وصیت کی ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں، ان کی خدمت کروں، اور مجھ کو سرکش اور بدنصیب نہیں بنایا ہے، اور میرے پاس سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور اس دن جب کہ مروں گا اور اس دن جب میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا قصہ سنا کہ اب اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ذالک عیسیٰ ابن مریم، 34 نمبر میں، کہ دیکھو یہ ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم، ان کے بارے میں جو باتیں لوگ کہتے ہیں اور جو اندازے لگاتے ہیں اور اپنے ٹامک ٹوئیاں کرتے ہیں اپنے، اللہ تعالیٰ ان کی ساری باتوں کو ختم کر کے صحیح حق بات بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی کسی کو اپنا بیٹا نہیں بناتا، اس کی ذات اس سے پاک ہے، وہ تو جب فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر دیکھو میرا اور تمہارا رب سب کا رب اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، حضرت عیسیٰ کی عبادت مت کرو۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، لیکن جو مختلف تقسیموں میں ہو گئے، یعنی ان کے فرقے بنتے چلے گئے عیسائیوں کے، اور آپس میں ہر ایک کی رائے ایک دوسرے سے الگ ہو گئی، یعنی کوئی ایک کہہ رہا ہے، کوئی دوسری بات کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ ناسوت ہیں، کوئی کہہ رہا ہے یہ لاہوت ہیں، یعنی لاہوت کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کی طرح ہیں، اور ناسوت کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کی طرح ہیں لیکن ہیں آدھے خدا آدھے انسان۔ فویل للذین کفروا، تو وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے وہ دن بڑا سخت ہوگا جس میں وہ کھڑے کیے جائیں گے، اسمع بہم، آپ سے وہ سنیں گے کیا اور کیا کچھ دیکھیں گے، جو کچھ بھی ہوگا، یوم یاتوننا، وہ دن ہمارے سامنے جب آ جائے گا، تو ظالموں کے لیے وہ دن بڑا سخت ہے، وہ دن آنے والا ہے جس میں ان کو سننا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا، اور اس وقت سب ان کو دکھائی دے گا، لیکن وہ ظالموں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔
وانذرہم یوم الحسرت، اے نبی 39 آیت ہے کہ آپ ان کو اس دن سے ڈرا دیجئے جو دن ہوگا حسرت کا، یعنی آدمی کو اس دن ہاتھ ملے گا کہ کاش میں نے دنیا میں کچھ کر لیا ہوتا. تو قضی الامر، اس دن فیصلے کر دیے جائیں گے اور وہ غفلت میں پڑے ہوں گے اور ایمان نہیں لائیں گے. انا نحن نرث الارض، اور ہم تو زمین کی وراثت ہمارے پاس آتی ہے، ہر چیز ہمارے پاس لوٹ کے آتی ہے، اور جو کچھ بھی انسانوں میں سے جو کچھ بھی ہے سب ہمارے پاس لوٹ کر آئے گا. پھر آپ اس میں کتاب میں اس قرآن کے اندر ابراہیم کا تذکرہ کر دیجئے. وہ بڑے صدیق تھے، بہت ہی سچائی اللہ تعالیٰ کی باتوں کی تصدیق کرنے والے تھے اور نبی تھے. انہوں نے اپنے باپ سے کیا کہا، اے میرے باپ، کیا بڑے محبت کے ساتھ انہوں نے مخاطب کیا کہ آپ کیسی بات، کن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتی. اے میرے باپ، اللہ نے مجھے ایک علم دیا ہے، مجھے نواز دیا ہے وحی کے ذریعے سے، اور آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے، تو آپ میری بات مان لیجئے تو میں آپ کو سیدھا راستہ بتا دوں گا. اور اے میرے باپ، شیطان کی آپ عبادت مت کیجیے، شیطان کی کوئی عبادت نہیں کرتا، لیکن جب اللہ کو انسان چھوڑ دیتا ہے تو گویا شیطان کو خود بخود وہ عبادت معبود بنا لیتا ہے، چاہے وہ کسی کی بھی کرے، چاہے مال کی کرے، چاہے حکومت کی کرے، چاہے پتھروں کی کرے، وہ اصلاً شیطان کی بھی عبادت کر رہا ہے، اور شیطان تو اپنے رب کا نافرمان تھا. اے میرے باپ، مجھے یہ بات کا ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو آپ کو رحمان اللہ تعالیٰ رحمان ہے، لیکن پھر وہ آپ کو بھی عذاب دے دے گا اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے. تو انہوں نے بجائے اسے کہ وہ ان کی بات سنتے ہیں، اس نے کہا تم ہمارے بتوں سے تم دور ہونا چاہتے ہو، ان کے اندر تو مطلب تمہیں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، روگردانی کرتے ہو تم ان سے. اگر تم نے اپنی باتوں کو کہنا یہ تمہاری باتیں تم نے چھوڑی نہیں تو میں تمہیں تو پتھر سے سنسار کر دوں گا، اور تمہیں ٹھیک ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں، تم مجھ سے دور ہونا چاہتے ہو نکل جاؤ، چھوڑ کے نکل جاؤ، ابھی جاتے ہو تو ابھی نکل جاؤ، کچھ دن کے بعد جاتے ہو تو کچھ مدت کے لیے، اور جب تک تم دور رہنا چاہتے ہو رہو، لیکن آنا ہو تو تبھی آنا جب میری بات مان لو. قال السلام علیک، تو ان سے کہا گیا، انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو سلامتی کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں، میں اپنے رب کے ساتھ اپنے رب سے ضرور آپ کی مغفرت کی دعا تو کروں گا کیونکہ میرے اوپر بڑا مہربان ہے. وَاعْتَزِلُكُمْ، لیکن میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کو بھی میں چھوڑتا ہوں اور آپ کے معبودوں کو بھی چھوڑ رہا ہوں، اور میں صرف اپنے رب سے پکار لگاتا ہوں، اسی کو مانتا ہوں. اور مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی محروم نہیں کرے گا اپنی دعا کو سننے سے، قبول کرنے سے. تو جب ابراہیم نے سارے لوگوں کو چھوڑ دیا اور ان کو بھی چھوڑ دیا جو وہ اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت تھی، تو ہم نے اس کو اسحاق سے اور یعقوب سے نوازا، اور ہم نے ان کو دونوں کو نبی بنا دیا، اور ہم نے اس کی رحمت ان کے اوپر سب پہ وہ رحمت کی ہم نے، اور ان سب کو سچ بولنے والا، سچائی کی زبان، ان کی زبان سے سچ ہی نکلتا تھا، اور ان کو نہایت اعلیٰ ترین مقامات سے نواز دیا. اور ذرا سا موسیٰ کا تذکرہ کیجیے گا، وہ بھی ہمارے بہت ہی برگزیدہ، بہت ہی چہیتے، بہت ہی ہم سے ہر چیز سے کٹ کر ہمارے ہونے والے تھے، اور وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے. اور ہم نے ان کو پکارا طور ایمن کے پاس، ان کے داہنی جانب سے طور کے پکارا، اور ہم نے ان کو اپنے قریب بلایا، سرگوشی کی حد تک بلا لیا قریب. وَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے اس کے بعد اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا. اس کے بعد آپ اسماعیل کا تذکرہ کیجیے گا، یہ ابراہیم کے پہلے بیٹے ہیں، یہ بھی بڑے سچے تھے، اپنے وعدے کے بڑے سچے. جب انہوں نے کہا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا میرے باپ آپ کو جو حکم دیا گا بالکل کر دیجیے، میں بالکل ذرا سا بھی کسی قسم کی مطلب یہ کہ گھبراہٹ کا اظہار نہیں کروں گا. وہ بھی رسول تھے، نبی تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور یہ کیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں سے کیا کہتے تھے، نماز پڑھا کرو، نماز کے پڑھانے کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا کہتے تھے. اور یہ اپنے رب کے پاس بڑے ہی رضامندی والے لوگ تھے، بڑے پسندیدہ لوگ تھے. اور پھر ادریس کا تذکرہ کیجئے جو بڑے صدیق تھے اور نبی تھے، اور ہم نے ان کو بلند ترین مقام سے نوازا تھا. ان کے بارے میں ایک تفسیر میں یہ آتا ہے کہ ان کی روح جو ہے آسمان میں قبض کی گئی تھی، یعنی وہیں پر یہ گئے تھے، لے جائے گئے تھے کسی وجہ سے کوئی زیارت کے لیے، اور وہیں پر ان کی روح قبض کی گئی، تو اس کو بڑا ہم نے بلند مقام عطا فرمایا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں سے جو آدم کی ذریت ہیں ان میں سے ہم نے نعمتوں سے نوازا ہے. وَمِمَّنْ حَمَلْنَا، اور یہ وہی لوگ ہیں جو نوح کے ساتھ اٹھائے گئے تھے کشتی میں، اور ذریت ابراہیم ہیں، اسرائیل ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے چن لیا. اور اللہ تعالیٰ کے رحمان کی آیتوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب ان لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا تھا تو یہ سجدے میں گر جاتے تھے روتے ہوئے. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان کے بعد پھر ان کی ذریت میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، نمازوں کو دونوں طرح ضائع کر دیا، تو ادا ہی نہیں کیا، یا کبھی کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، اور یہ بھی ہے کہ سیکھ سے نہیں پڑھا، حق ادا کر کے نہیں پڑھا. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور انہوں نے شہوتوں کے اپنی خواہشات کے پیچھے پہ چل پڑے. تو یہ تو ایک گمراہی کے اندر ہی پڑے رہیں گے، سوائے اس کے کہ جو توبہ کر لیں، ایمان اور عمل صالح کریں. یہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں رہیں گے، اور اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور ابھی ان کو دکھایا نہیں گیا وہ وعدہ، یعنی وہ جنت دکھائی نہیں گئی، یہ بالغیب ہے وہ، یعنی ابھی ان کے سامنے چھپا دی گئی ہے وہ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی بات کو مانتے ہوئے اس کو یقین کر لیا کہ یہ ضرور ہے اور وہ ضرور اس میں داخل ہوں گے.
اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو پورا ہونے والا ہی ہے، اور وہاں پر جب پہنچ جائیں گے وہ تو کوئی لغو بات نہیں ہوگی۔ لغو کا مطلب وہ چیز جس کے اندر کوئی فائدہ نہ ہو، یعنی حرام وغیرہ تو بہت اونچی چیز ہے، لغو تو سب سے کم ترین چیز ہے بیکار کے معنی میں۔ اس میں حرام ہونا ضروری نہیں ہے اور جھوٹ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن لغو سے بھی وہ دور رہیں گے، اور سلامتی کی آپس میں باتیں ہوں گی، اور ان کو صبح شام رزق ملا کرے گا۔ یہ وہ جنت ہے جس کو ہم ان بندوں کو وارث بناتے ہیں جو ہمارے ساتھ تقوی کا رخ اختیار کرتے ہیں۔ اور حضرت جبریل سے ایک دفعہ آپ نے کہا کہ ہم تو آپ کے منتظر رہتے ہیں، لیکن آپ تو کبھی کبھی بہت دنوں تک نہیں آتے، تو حضرت جبریل نے کا جو جواب دیا وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نقل کیا ہے کہ دیکھیے بھائی، بات یہ ہے کہ ہم اپنی خواہش سے نہیں آتے آپ کے پاس، ہم تو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے تب ہم آپ کو اتر کے آتے ہیں۔ لہو ما بین ایدینا، تمہارا رب جو ہے وہ اس کے لیے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، جو ہمارے پیچھے ہے، وہ سب کا ذمہ دار وہ ہے، اور ہمارا رب جو ہے بھول نہیں جاتا۔ یعنی اگر آپ کو پاس ہم کئی دن تک نہیں آئے تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ بھول گیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو اپنی حکمتیں ہیں اور وہ کرتا ہے، اور ہم جب چلتے ہیں وہاں سے اللہ کے پاس سے تو ہمارے دائیں بائیں ہر طرف ہماری نگرانی کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ رب السماوات، یہ اللہ تعالیٰ زمین آسمان کا رب ہے، اور جو کچھ بھی ان کے درمیان میں ہے، تو اسی کی عبادت کیجیے اور عبادت پہ صبر کے ساتھ جمے رہیے۔ تعلم هل تعلم له سمیہ، اور آپ جانتے ہیں جو انسانوں کو مطلب یہ کہ هل تعلم له سمیہ، جو چیزیں دنیا میں پیدا ہو گئی ہیں اور اب غائب ہو گئی، تو اب آپ کو کہیں ان کا نام و نشان ملتا ہے یا اس کا کوئی اور ہم نام آپ جانتے ہیں اس کے علاوہ؟ وَيَقُولُ الْإِنسان، اور انسان کا معاملہ عجیب ہے جب وہ کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مرنے کے بعد دوبارہ میں زندہ کیا جاؤں گا، تو کیا انسان کو یہ بات کی یاد دہانی نہیں ہوتی کہ ہم نے اس کو اس وقت پیدا کیا تھا جب وہ کچھ نہیں تھا؟ ہم قسم، تمہارے رب کی قسم ہے نبی کہ ہم ان کو ضرور جمع کریں گے، شیاطین کو جمع کریں گے، اور ہم ان کو سب کو لے کر آ جائیں گے اور جہنم کے سامنے ان کو حاضر کر دیں گے، اور ان میں سے جو لوگ ہمارے ساتھ جو لنزعنا من کل شیعۃ، جو بڑے بڑے گروہ انہوں نے بنائے ہوئے تھے، ان میں سے وہ لوگوں کو نکال کے لائیں گے جو رحمان کے اوپر، خدا کے آگے، خدا کے مقابلے میں سرکشی میں سب سے بڑھ کر تھے، ان کو ہم سب سے آگے نکال کے لے کے آئیں گے۔ ثم لنحن اعلم بالذین، اور ہم جانتے ہیں کہ کس کو ہمیں کہاں جھونکنا ہے، کس کو کیسے، کون زیادہ جھونکنے کا مستحق ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ 71 آیت ہے، بڑی اہم ہے کہ اس جہنم کا جو منظر ہے، جہنم کا داخلہ جو ہے، یا جس کو صراط کہتے ہیں، پل صراط، وہ جگہ ہے جس پہ ہر ایک کو گزرنا ہے، اور یہ گزرنا ہماری طرف سے طے شدہ ہے، لیکن جو اس میں سے تقوی والے ہیں ان کو ہم نجات دے دیں گے، اور جو ظلم والے ہیں وہ ان کو جہنم میں ہم وہاں سے گرا دیں گے، جھونک دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو پل صراط سے گزریں گے، جتنا اچھا ایمان ہوگا اتنی تیزی کے ساتھ گزرتے چلے جائیں گے، کچھ ہلکے ہوں گے ایمان میں تو وہ دھیرے دھیرے گزریں گے، کچھ رکتے رکاتے گزریں گے لیکن نکل جائیں گے، اور کافر جو ہیں وہ جب پل صراط پہ سے گزریں گے تو وہ اس میں سے گرا دیے جائیں گے جہنم میں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ہماری آیتیں اور نشانیاں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تو قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کافر کیا کہتے ہیں مومنین سے؟ ای الفریقین، بھائی یہ بتاؤ تم لوگ ایمان لائے ہو، تمہارا خدا یہ ہے اور وہ ہے، اور تمہیں یہ دے گا اور وہ دے گا، جنتیں دے گا، آپ یہ بتائیے کہ ہمارا اس وقت تم اچھی حالت میں ہو یا ہم اچھی حالت میں؟ ہمارے گھر دیکھ لو، ہماری شان شوکت دیکھ لو، ہمارا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیپ ٹاپ ہے وہ دیکھ لو، تو دونوں میں، ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر مقام کے اعتبار سے اور بہترین مجلسیں کس کی جمتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بہت ایسی بستیاں تباہ کر دی ہیں جن کے پاس سامان ڈھیر لگے ہوئے تھے، آرائش کے سامان بھرے ہوئے تھے، اور نام و نمود کا ہر چیز ان کے پاس موجود تھی، لیکن وہ کام نہیں آ سکی ان کے۔ قل من کان فی الضلالۃ، تو آپ کہہ دیجئے کہ جو گمراہی میں پڑا رہے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ الرحمن کی طرف سے اسے مہلت ملی ہوئی ہے، حتیٰ اذا رأوا، جب وہ مہلت ختم ہو جائے گی اور وہ پہنچیں گے جس بات سے ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو ان سے کیا ہوگا؟ وہ عذاب کا وقت ہوگا، یا تو عذاب کے ذریعے سے ہم ان کو تباہ کر دیں گے، یا قیامت آ جائے گی، قیامت کے ذریعے سے تباہ کر دیں گے، اور اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ کس کا جگہ خراب ہے، کس کا ٹھکانہ سب سے خراب ہے، اور کس کے لشکری والے، جس کے فوجی کس سے سب سے کمزور ہیں۔ یعنی جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پلٹ دیا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم دنیا کی غرے میں ہو، تم دنیا کو جو سمجھتے ہو، تم اس دن پتہ چلے گا کہ تمہارے پاس جتنی چیزیں ہیں اللہ کے مقابلے میں کتنی بودھی اور بیکار تھیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے ان کو تو اللہ تعالیٰ ہدایت اور مزید بڑھاتا چلا جاتا ہے ہدایت میں، اور باقی رہنے والے تو نیک اعمال ہیں جو اللہ کے پاس جمع ہیں، اور یہ بہترین ثواب کی چیز ہے اور بہترین انجام کے اعتبار سے اچھی چیز ہے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، یہ 76 نمبر آیت ہے کہ دیکھا وہ جو کفر کرتا ہے ہماری آیتوں سے، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے تو بڑی مطلب یہ ہے کہ مال دولت ملا ہوا ہے، تو مجھے تو خوب دولت ملی ہوئی ہے، اولاد ملی ہوئی ہے، اور مجھے اور ملے گی۔ کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا تم نے غیب کہا، تمہیں غیب پتہ چل گیا ہے؟ کیا تم نے خدا سے کوئی عہد کر لیا ہے کہ تمہیں اللہ میاں اتنا ضرور دے گا مجبوری میں، یعنی اللہ تعالیٰ مجبور ہو گئے دینے پہ؟ کلا، بالکل نہیں، ہم نے یہ باتیں ان کی جو کہہ رہا ہے ہم نے لکھ لی ہیں،
اور ابھی تو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے مہلت تو دے رہے ہیں، لیکن حساب بھی ہم لے لیں گے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، جس بات کو وہ کہہ رہا ہے اس کا ہم وراثت اس کی ہمارے پاس آ چکی ہے، اور یہ ہمارے پاس اکیلے آئے گا. یہ کتنی عجیب بات اللہ نے کہی ہے کہ تم دنیا میں اکیلے پیدا ہوئے ہو اور ہمارے سامنے اکیلے آؤ گے، تو دنیا میں جتنا بھیڑ جما لی ہے، جتنا گروہ تم نے جما لیا ہے، جن کو سمجھتے ہو کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، کوئی بھی اس وقت تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، تنہا ہمارے سامنے کھڑے ہوگے اور ہر آدمی اکیلا ہوگا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بنا لیے ہیں تاکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے عزت ملے گی انہیں. ہرگز نہیں. جو لوگ اپنے رب کے ساتھ عبادت میں شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ نبی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے مخالف ان کے لیے ہو جائے گا. یعنی وہ سمجھ رہا ہے ہمیں عزت ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کو ذلت دے گا. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ، تم نے دیکھا کہ شیاطین کو جو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، یہ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ یہ کافروں کو جو ہے ان کو اکساتے ہیں، یعنی ان کے اندر طرح طرح کے خرابیاں، طرح طرح کے مطلب ان کے اندر ایسی حالتیں پیدا کرتے ہیں کہ وہ باولے ہو جائیں، بالکل مطلب پاگل ہو جائیں. یہ ان کے اندر ایسی مطلب یہ کہ سجھاتے ہیں ان کو، کہ ان کو یہ شوق ہوتا ہے کہ اچھا مومن کو ہم ایسے مار دیں، مومن کو ایسے ستا دیں، ایمان کو ایسے روکیں. تو شیطان والے جو ہیں، شیطان کی طرف سے جو وسوسے آتے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کے اندر اور زیادہ شدت پیدا ہو جاتی ہے اسلام کی دشمنی میں. تو اے نبی آپ پرواہ مت کیجئے، جلدی مت کیجئے، ہم نے ان کے لیے ایک انتظام کر رکھا ہے، وقت طے ہے ہمارے پاس ان کا. اور ہم جب متقین کو جمع کریں گے تو وہ تو ایک وفد کے طور پر، بطور جیسے مہمانوں کا ایک باقاعدہ ڈیلیگیشن ہوتا ہے، اس طریقے سے وہ رحمان کے پاس لائے جائیں گے. اور مجرمین کا کیا ہوگا؟ ان کو ہم کہیں گے بھائی ان کو جہنم میں جا کے جہنم ان کی میزبانی کرے گی، وہاں لے جاؤ ان کو. وہ کوئی شفاعت بھی ان کو نہیں ملے گی، اور اللہ تعالیٰ سے ان کا کوئی عہد نہیں ہے. جس نے عہد اللہ من اتخذ من، ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے ساتھ اللہ نے عہد کر لیا ہو کہ ہم دیں گے کسی کو شفاعت، تو اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا. اب رحمان کا بیٹے کا مطلب یہ ہوا، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو رحمان ہوگا وہ اگر بیٹا بنا لے گا تو سب کے ساتھ رحم نہیں کر سکتا، کیونکہ پھر بیٹے کے ساتھ زیادہ احسان کرے گا، دوسروں کے ساتھ کم کرے گا. تو ہم نے یہ بات جو کہی ہے یہ اتنی بری ہے اور اتنی بھیانک ہے کہ اس کی اتنی خطرناک بات تم نے کہی ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان اور زمین جو ہیں پھٹ پڑیں، اور آسمان پھٹ پڑیں اور زمین جو ہے اس میں شگاف پڑ جائیں، اور پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں. یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، رحمان کے ساتھ ایک بیٹا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بیٹا بنائے. ساری چیزیں دنیا اور آسمان میں جو کچھ بھی ہیں وہ سب اللہ کے پاس بندگی کے ساتھ آتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں ان کو ہم نے گن لیا ہے، شمار کر لیا ہے، اور ان کو ہم نے ان کی باتوں کو ہم نے خوب تعداد ان کی معلوم کر لی ہے. اور ان میں سے ہر آدمی قیامت کے دن ہمارے پاس آئے گا. لیکن جو لوگ ایمان کے ساتھ آئیں گے ہمارے پاس، عمل صالح کے ساتھ، تو وہ اللہ کے رحمان کے دوست بن کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ کی محبت ان کو حاصل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ جب وہ ان کی محبت مل جائے گی تو وہ اکیلے نہیں رہیں گے. اے نبی، ہم نے آپ کو یہ آپ کی زبان میں اس کو اس طرح سے پیش کیا تاکہ ان کے لیے یہ چیزیں آسان ہو جائیں. ہم نے آپ کے لیے آسان کر دیا آپ کی زبان میں، تاکہ متقین کو آپ بشارت اس سے دے سکیں، اور جو جھگڑالو لوگ ہیں ان کو آپ ڈرا دیں. اور ہم نے کتنی ہی بستیاں ہیں جو اس سے پہلے صدیوں کے گزر چکی ہیں، جس میں گزر چکی ہیں، وہ ہلاک ہو چکی ہیں. تو کیا آپ کو کسی قبر میں سے کوئی آہٹ سنائی دیتی ہے؟ کوئی ایسا ہے جو بولتا ہوا نظر آتا ہو آپ کو؟ یعنی یہ لوگ جب دبا دیے گئے، ایسا کیوں نہیں ہوتا ان میں اتنی طاقت ہوتی، کبھی کھڑے ہو جاتے، کبھی اپنی زندگی کو دوبارہ واپس لوٹا دیتے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ نہ موت ان کے ہاتھ میں تھی، نہ زندگی ان کے ہاتھ میں تھی، صرف ان کے ہاتھ میں ایک چیز تھی کہ وہ اللہ کی عبادت اپنی مرضی سے کر لیتے. وہ مرضی بھی انہوں نے ختم کر دی. سورہ طٰہٰ ہے، مکی صورت ہے یہ. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے نبی ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں یا آپ کے اندر بدبختی آ جائے. یعنی یہ قرآن ہم نے بدبختی کے لیے نہیں اتارا ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے اس کو پانے کے بعد تم یہ سمجھو کہ ہم تو محروم ہو گئے، ہم تو دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو گئے، ہمیں دنیا کی ملی نہیں ہمیں. اور دیکھیے کافروں کو کیا نعمتیں ملی ہوئی ہیں، اوروں کو حور و قصور، مومن کے لیے فقط وعدہ حور والی بات ہم کہتے ہیں، چاہے ویسے ہی کہہ دیتے ہوں، لیکن طبیعت میں تو یہ بات آتی ہے، کبھی کبھی احساس آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تو قرآن تمہاری سعادت کے لیے ہے، خوش بختی کے لیے ہے. یہ اگر تم اس کو واقعتاً پکڑ لو گے، سمجھ لو گے، اس پہ عمل کر لو گے، دنیا کی سعادت بھی ملے گی اور آخرت کی تو ملنی ہے. یہ یاد دہانی ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اور یہ اللہ کی طرف سے دھیرے دھیرے اتاری گئی کتاب ہے، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، جو بہت بلند ہے، اور وہ رحمان ہے جو عرش پہ ٹھہرا ہوا ہے، اور اس کے لیے ساری چیز زمین کی ہیں، اور زمین کے نیچے بھی، اندر بھی جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے. اے لوگوں، تم زور سے کہو یا دھیرے کہو، سب اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں بہت اچھے ہیں، اور وہ ایک خدا ہے. تمہیں موسیٰ کی بات کا تمہیں خبر ملی تھی؟
کون تھے وہ موسیٰ اور کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ ایک دفعہ وہ چل رہے تھے، جب مدین سے واپس آ رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ، تو ان کو راستے میں ٹھنڈک بھی لگ رہی تھی اور کوئی اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا تھا. ایک دم انہوں نے ایک آگ دیکھی تو ان کو ایسا لگا کہ شاید کوئی پڑوس ہے یا کوئی گھر ہے یا وہاں پر کہیں ہے. تو انہوں نے بیوی سے کہا ذرا تم یہیں بیٹھو تو میں تمہارے لیے وہاں سے کچھ آگ لے کر آتا ہوں، تو تھوڑا سا ہم اس سے تاپ بھی لیں گے اور تمہیں راستے سے اور راستے کی روشنی بھی اس سے مل جائے گی. یا ہو سکتا ہے وہ آدمی جہاں پہ روشنی ہو ہمیں راستہ بتا دے کہاں جانا ہے ہمیں. فلما آتا وہ روشنی کے بعد جب پہنچے تو ان کو پکار لگا کے کہا گیا اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، تو یہاں تم اپنے جوتے اتار کے آگے بڑھو. یہ مقدس وادی ہے جہاں طوا کی تمہیں یہاں پہ بلایا جا رہا ہے. یہ وادی طوا ہے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تم کو چن لیا ہے تو تم سن لو کہ جو تمہارے لیے وحی کی جا رہی ہے. تمہیں چنا ہے میں نے. تو انہوں نے کہا کہ اننی اللہ، میں صرف ایک اللہ ہوں، ایک اللہ کے علاوہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور تم میری عبادت کرو اور نماز کو میری یاد میں پڑھو، میری یاد کے لیے پڑھا کرو. یعنی نماز کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ تاکہ اللہ کو یاد رکھیں، غفلت سے مختلف مشغولیتوں سے اللہ کو یاد رکھیں. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، دیکھو قیامت آنے والی ہے، میں نے اس کو چھپا رکھا ہے، اور اس دن پھر سارے لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ کرتے ہیں. فلا یصدنک عنھا، تو تمہیں قیامت میں ناکامی، تمہیں قیامت کے آنے سے اور قیامت میں تمہیں اپنے نجات پانے سے کوئی تمہیں روکے نہیں. من لا یؤمن بہا، وہ کون روکیں گے تم کو؟ کون روکیں گے تم کو؟ جو ایمان نہیں لاتے اور جنہوں نے خواہشات کی پیروی کی ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں خود بھی ڈالتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکنا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ لکڑی ہے، میں اس پہ تھوڑا سا سہارا بھی لے لیتا ہوں، ٹیک لگا لیتا ہوں، اور جب ہماری جو کچھ بکریاں ہیں ساتھ میں ان کے لیے پتے توڑنا ہوتے ہیں تو میں اس سے پتے توڑ لیتا ہوں. تو انہوں نے اور تھوڑے سے فائدے اور بھی ہیں. تو انہوں نے کہا، اللہ نے کہا کہ ذرا موسیٰ کو اس کو ڈال تو دو ذرا نیچے زمین پہ. جب ڈالا تو اچانک پہاڑ وہ بن گیا سانپ اور وہ دوڑنے لگا. تو ان سے موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ اس کو اٹھا لو تم، اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنی حالت پہ واپس چلا جائے گا. وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، 22 کی ہے کہ اپنے ہاتھ کو آپ ذرا سا بغل کے نیچے دبائیے تھوڑی دیر اور نکالیے، دیکھیے کیسا ایک روشن ہاتھ بن جائے گا، اور اس میں کوئی بدنما چیز نہیں ہوگی. یعنی ایسی چیز نہیں ہوگی کوئی کہتا بھی ہے کوئی کوڑھ کا مرض پیدا ہو گیا یا کوئی ایسی چیز ہے، بہت اچھی خوبصورت روشن ہوگی. یہ ہم نے آپ کو بڑی بڑی نشانیاں دی ہیں. جائیے فرعون کے پاس جائیے، اور فرعون نے بڑی سرکشی کی ہے. تو اس وقت موسیٰ نے فوراً دعا کے لیے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میاں آپ میرا سینہ کھول دیجئے، میرا سینہ اس طرح سے کھول دیجئے کہ ایمان پہ بھی میں مضبوط ہو جاؤں، اور اس کتنے بڑے طاغی کے سامنے، سرکش کے سامنے جانے کی ہمت پیدا کر لوں، اور اپنی بات بالکل بغیر کسی خوف کے اس کے سامنے کہہ سکوں، اور میرے معاملے کو آسان کر دیں. اور میری زبان میں تھوڑی لکنت ہے تو اس میری لکنت کو ذرا سا ٹھیک کر دیجئے تاکہ میں اپنی بات ٹھیک سے کہہ سکوں، میری بات وہ سمجھ لیں. اور ایسا کیجئے کہ میرے بھائی ہارون جو ہیں ان کو میرا بازو بنا دیجئے، میرا مددگار بنا دیجئے، اور ان کو آپ ان کے ذریعے سے مجھے مضبوطی دے دیجئے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اچھی بات یہ ہوگی کہ آپ مجھے نبوت میں بھی ان کے ساتھ شریک بنا دیں، تاکہ ہم سب مل کے دونوں مل کے اللہ کی آپ کی تصویر بیان کریں گے، خوب یاد کریں گے، اور آپ تو ہمارے بارے میں خوب جانتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ جاؤ اے موسیٰ تمہارا یہ سوال ہم نے دے دیا، پورا کر دیا، اور ہم نے تم پہ پھر ایک دفعہ احسان کیا. ایک احسان تو اس وقت ہوا تھا جب ہم تمہاری ماں سے کہا تھا کہ اس کو پانی میں ڈال دو، ایک تابوت میں ایک تم خول جیسا بناؤ اور اس میں ان کو رکھو اور چھوڑ دو پانی کے اندر، اور وہ پانی جو ہے اس کو لیتا ہوا ساحل تک پہنچا دے گا، اور وہاں پر میرا دشمن اور اس کا دشمن ہے وہ اس کو اٹھائے گا. اور میں نے اس کے دل میں اس کی محبت ڈال دی اپنے موسیٰ کی، اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں تیار کروایا ہے. تمہاری تیاریاں سارے مراحل جتنے ہیں میری آنکھوں کے سامنے ہوئے ہیں، میری نگرانی میں ہوئے ہیں. کیسے ہوا کہ تمہاری جب وہاں پہنچ گئے اس نے اس کو اٹھا لیا، تو تمہاری بہن چلتے چلتے وہاں پہنچی اور انہوں نے کہا کہ میری ایک خاتون ہے جو دودھ پلانے کے لیے تیار بھی ہیں، پلا سکتی ہیں، اور وہ بڑا اچھی طریقے سے ان کے دیکھ بھال کر لیں گی. تو انہوں نے کہا جاؤ بالکل بلا کے لاؤ فوراً، اور خوب پیسے بھی ملے. وہی والی بات ہے کہ ماں تھیں، ماں کو بیٹا بھی مل گیا اور پیسے بھی مل گئے. تو ہم نے تمہاری ماں کے پاس تم کو لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، وہ غم نہ کریں. اور تم نے ایک انسان کو قتل کر دیا تھا تو ہم نے تمہیں اس غم سے بھی نجات دے دیا، تکلیف سے نجات دے دی، اور تمہارے ساتھ ہم نے بڑے تمہارے آزمائشوں سے تم کو گزارا. پھر تم وہاں پہنچے اہل مدین کے پاس، اور وہاں پہ تم نے کئی سال گزارے. اب تم ایک طے شدہ ٹائم پہ ہم نے تم کو یہاں بلا لیا ہے، اور ہم نے تم کو اپنے لیے منتخب کر لیا ہے. تمہارے خاص کام ہمارا جو ہے اس کا کام تم سے لینا ہے، ہم نے اس کے لیے تمہیں تیار کیا ہے. یعنی تم کو پہلے محلوں میں تم کو خطرہ جان کا، پھر بچا دیا، پھر محلوں میں رکھا آسائش میں، پھر آسائشوں سے دور کر کے بالکل سخت زندگی میں گزارا، اور اس کے بعد اب تم کو ہم نے مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی زندگی کے لحاظ تم کو تیار کر کے یہاں پہ آگے بھیجا ہے، تمہارے مشن میں آگے لگ جاؤ.
تو تم اور تمہارا بھائی چلے جاؤ، اور دیکھو میری یاد میں کبھی کمزوری مت کرنا، دکھانا سستی مت کرنا۔ شیطان اس کے بعد فرعون کے پاس جاؤ، بڑا سرکش ہے، لیکن بات جب اس سے کرنا، بہت بند آدمی ہے، بہت خراب آدمی ہے، لیکن بات بڑے نرم انداز سے کرنا، بڑے خوبصورت مطلب سلیقے سے بات کرنا، احترام سے بات کرنا، کہ شاید وہ اس طرح سے تمہاری بات سن لے، اللہ کی بات کی یاد دہانی لے لے اور اللہ سے ڈرنے لگے۔ تو انہوں نے کہا اللہ میاں آپ کو معلوم ہے ہم اس کے پاس جائیں گے تو وہ تو بڑا سرکش قسم کا آدمی ہمارے ساتھ کیا کرے۔ تو اللہ نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ وہاں بھی ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور میں تم سے سن رہا ہوں۔ تم اس کے پاس آنا اور تم اس سے کہہ دینا کہ ہم اپنے رب کی طرف سے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، اور ہم اگر تم ہماری بات مان لے تو ٹھیک ہے، ورنہ کم سے کم ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور ان کو ایذائیں مت دو، اور ہم اپنے رب کے پاس سے بہت سی نشانیاں لے کر آئیں اور اس پہ سلامتی ہوگی جو ہدایت کی بات کو مان لے گا۔ تو ہم نے وحی کی ان کے پر کہ ان العذاب، اس پر عذاب ہوگا جس نے جھٹلایا اور جو ہمارے منہ پھوڑ کے نکل جاتا ہے۔ تو اس نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے اور اس کو راستہ بھی بتا دیا۔ یعنی راستہ کیسے بتا دیا؟ انسان جو ہے، ساری مخلوقات جو ہیں وہ اپنے جو اللہ نے ان کے لیے راستے بنا دیے اس پہ چل پڑتی ہیں۔ تو انسان کو بھی ایک ہدایت دی گئی ہے، لیکن ایک ہدایت وہ ہے جو انسان عقل سے لے لیتا ہے، اور ایک ہدایت وہ ہے جو وحی سے ملتی ہے۔ تو وحی والی ہدایت تو نبی سے ملتی ہے، لیکن عقل والی انسان کو ہر ایک لے لیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جو پرانی بستیاں تمہارے آنے سے پہلے جو لوگ مر گئے ان کا انجام کہاں ہوگا؟ وہ جہنم میں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے، یا جنت میں جائیں گے؟ اب یہ سوال اس نے کیوں کھڑا کیا؟ یہ اگر آپ کہتے جہنم میں جائیں گے تو سارے لوگوں سے کہتا دیکھا تمہارے باپ داروں کو گالیاں دے رہا ہے یہ۔ اگر وہ یہ کہتا، حضرت موسیٰ یہ کہتے کہ وہ جنت میں جائیں گے، تو کہتے جب وہ جنت میں وہ بھی چلے جائیں گے تو ہمارے لیے تم کیوں آئے؟ ہم بھی ایسی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو حکمت دی ہوتی ہے نبیوں کو، وہ عام انسانوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ انہوں نے اس کا جواب ایسا دیا کہ اس کے پاس کوئی مطلب یہ کہ جیسے کہتے ہیں بہانہ نہیں مل سکا کہ وہ کوئی ان کے خلاف لے سکتا وہ پوائنٹ کو۔ تو اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ وہ لوگ تو گزر گئے، اب وہ ان کے ساتھ کیا ہوگا اللہ میاں جانتے ہیں کیا کریں گے ان کے ساتھ، وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، میرا رب جو ہے نہ بھولتا ہے نہ وہ اپنی راہ سے مطلب راستے سے ہٹتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں میرا کام ہی نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں جواب دوں، اور اپنے آپ کو انہوں نے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس زمین کو ایک بچھونا بنایا تمہارے لیے، اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے ہیں، آسمان سے پانی نکالا ہے تمہارے لیے، اور طرح طرح کی نباتات پیدا کی ہیں تمہارے لیے جوڑوں کی شکل میں، اور یہ اس لیے ہے کہ تم بھی کھاؤ، تمہارے جانور بھی کھائیں، اور لیکن یہ نشانیاں اس کو کام دیتی ہیں جو ذرا عقل والے ہوتے ہیں۔ منہا خلقناکم، اللہ نے کہا کہ یہ زمین جو ہم نے بنائی ہے اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تم کو مارنے کے بعد دوبارہ اس میں دفن کروا دیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ ہم قیامت کے دن زندہ کر کے تمہیں نکالیں گے اس میں سے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ہم نے فرعون کو ہر طرح کی نشانیاں دکھلا دیں، لیکن وہ تو جھوٹ پہ اترا تھا، تو جھوٹ پر جھوٹ ہی کرتا رہا اور انکار پہ انکار کرتا رہا۔ تو اس نے لوگوں سے یہ کہا، موسیٰ سے کہا کہ اچھا تم اس لیے ہمارے پاس یہ پروگرام لے کر آئے ہو تاکہ ہم کو ہماری زمینوں سے نکال دو اور اپنے جادو کے ذریعے سے تم قبضہ پالو، تو ہم تمہارے جادو کا مقابلہ بڑے بڑے جادوگروں سے کرواتے ہیں اور دیکھو ہم تمہیں کیسے ہرواتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں، ایک دن طے کر لیتے ہیں جس دن سب لوگ آئیں اور ساری ایک بہترین جگہ ہو جہاں پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو سکیں۔ تو ان کے ہاں کوئی جشن منانے کا دن ہوتا ہوگا، وہ دن طے کر دیا گیا۔ صبح کا وقت ہوتا تھا اور اس وقت سارے لاکھوں لوگ جمع ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ موقع مل گیا کہ وہ اتنے موقع کے سامنے اپنی دعوت جمع دے دیں۔ فتولیٰ فرعون، وہاں پہ فرعون جو تھا وہاں پر پہنچا، وجمع کیدہ، وہ مطلب یہ کہ اپنی بات کو وہ مطلب واپس اپنی مجلس میں بیٹھا اور اس نے اپنے تدبیریں شروع کی کہ میں کیا کروں گا ان کے ساتھ۔ قال لهم موسیٰ، اب یہاں پہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اپنی بات انہوں نے اس سے پہلے کہ وہ مقابلہ کریں جادوگروں سے، انہوں نے ایک تقریر کر دی اور سارے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگو، یہ تم اللہ تعالیٰ پہ جھوٹی باتیں جو باندھ رہے ہو، اس کا عذاب تم سب کو پہنچے گا، اور جو آدمی اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے وہ تو بالکل ناکام ہوتا ہے۔ اب جب یہ دعوت اللہ تعالیٰ نے ان کی حضرت موسیٰ نے دی تو وہ لوگ جو تھے کچھ کہنے لگے کہ بھائی ان کی بات تو بڑی معقول لگ رہی ہے۔ کسی نے کہا بھائی دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی کئی طرح کے لوگ ہو گئے، کچھ حامی ہو گئے، کچھ ان کے بارے میں سوچنے کے لیے کرنے لگے، کچھ تائید بھی کرنے لگے۔ اچھا فرعون کو اندازہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی دعوت لوگوں میں پھیل جائے اور وہ لوگ ان کی بات مان لے، تو اس نے فوراً جو ہے ان سے کہا کہ یہ جو کون ہے یہ لوگ، یہ جادوگر ہیں دونوں، اور یہ تمہیں زمین سے نکال دیں گے، اور تمہارے جتنا مثالی طریقہ تم نے جو بہترین قسم کا تمہارے ٹریڈیشنز ہیں اور تمہاری بہترین مطلب یہ کہ بہت ہی ایرسٹوکریٹک سسٹم ہے تمہارا، یہ سب ختم کر دیں گے۔ فَاجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، تو دیکھو تیاری کر لو، ورنہ یہ تمہیں مطلب یہ کہ اگر تم نے ان کے ساتھ آج چال نہیں چلی تو کل تم ان کے سامنے ہار جاؤ گے، اور صف در صف ان کے آگے مقابلے میں آ جاؤ، جو آج کامیاب وہی ہوگا جو ان کو ہرا دے گا۔ تو موسیٰ نے فرعون کے جادوگروں سے کہا کہ بھائی تم ڈالتے ہو یا ہم ڈالیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں آپ ڈال دیجیے۔ تو انہوں نے پوچھا
کہ ایمان تلقیہ، انہوں نے پوچھا تو موسیٰ نے کہا کہ تم ڈال دو. تو ان کے پاس کچھ رسیاں تھیں، کچھ لکڑیاں تھیں، اور کچھ اس میں مٹیریل تھا جس کو پگھلایا ہوگا، کچھ بنایا ہوگا، اس کے ذریعے سے انہوں نے جو کچھ چیزیں بنائیں. تو لوگوں کے خیال ایسا آنے لگا، لوگوں کو آنکھوں کے سامنے ایسی چیزیں دوڑنے لگیں جیسے کہ کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ حقیقت نہیں تھی، وہ صرف خیال تھا. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، تھوڑی دیر کے لیے تو موسیٰ کے دل میں بھی خوف آ گیا کہ یہ اتنا بڑا یہ جادوگر لے کر آئے تو میری لکڑی سے کیا کروں گا، میں کروں گا کیسا مقابلہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ڈلنے کی ضرورت نہیں، تم ہی اونچے رہو گے اور تمہارے ہاتھ میں جو لکڑی ہے بس وہ ڈال دو، دیکھو کیا ہوتا ہے. اور وہ ساری لکڑی جو تھی اس نے جتنا وہ تھا وہ سب نکل گیا وہ. تو ان کے جادوگروں کی تدبیریں ساری جو تھی وہ ختم ہو گئیں، اور جادوگر تو کبھی بھی آئے، کیسے بھی آئے، کوئی چیز بھی لے کر آئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو وہ لیکن جادوگر جو تھے وہ چونکہ مزاج شناس تھے، جادو کو جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ جادو نہیں ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو غیر معمولی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو وہ چونکہ دعوت تو سن چکے تھے، ان کو فوراً یقین ہو گیا کہ جو نبی ہیں یہ نبی ہیں اور سچی بات کہہ رہے ہیں. تو وہ فوراً سجدے میں گر پڑے اللہ کے آگے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہم آپ کے رب ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ہم ایمان لاتے ہیں. تو اس نے کہا اچھا، فرعون کا تو مطلب یہ بالکل جیسے کھول گیا، وہ تو پھٹ پڑا. اس نے کہا کہ ارے تم نے مطلب یہ کیا حرکت کی، تم نے ایمان کا اعلان کر دیا مجھ سے پوچھے بغیر. تو یہ لگتا ہے کہ تمہارا کوئی بیچ میں تمہاری ان کے آپس میں کوئی میل جول ہوا ہے، سانٹھ گانٹھ ہوئی ہے تمہاری. یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو بھی جادو سکھا دیا اور تمہارے جادو کو توڑنے کا طریقہ بھی اس کو آتا ہے. اب میں تمہیں سزا دیتا ہوں، ہاتھ پیر کو ایک طرف سے کاٹوں گا، ایک طرف سے پیر، ایک طرف سے ہاتھ، اور تمہیں سولی بھی دوں گا کھجور کے تنوں پر، اور تمہیں پتہ چلے گا کہ عذاب کس کا زیادہ طاقتور ہے. تو انہوں نے اب وہی موسیٰ کے مقابلے میں آنے والے، وہ جادو کے اپنے وہ کرنے والے، وہ ان کا ایمان کی کیفیت ایک لمحے میں کیا ان کو سکھاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا کریں گے آپ، ہم اللہ نور سے رکھا، ہم تمہاری اعزازات اور ہمیں نہیں چاہیے، تمہارا مقام ہمیں نہیں چاہیے، اللہ کے پاس سے ہمارے پاس نشانی آ گئی. اب ہم تو جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہم اس کی باتوں پر ایمان لا رہے ہیں. اب تمہیں جو کرنا ہے کر گزرو، کیا کرو گے، زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے، زندگی لے لو گے. حاضر الحیات الدنیا، یعنی یہ 72 آیت میں کہ تم زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے، زندگی لو گے نا، لے لو. انا آمنا بربنا، ہم تو اللہ پہ اپنے رب پر ایمان لے چکے ہیں. اب ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو پچھلی غلطیاں ہو چکی ہیں وہ معاف کر دے گا. اور تم نے ہم کو جیسے جیسے جادو سیکھنے پر اور جادو کے ذریعے سے یہ حرکتیں کرنے پر مجبور کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو ہماری معافی بنا دے گا، اس سے ہماری معافی دے دے گا. اور اللہ تعالیٰ تو بہت خیر والا ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. انہ من یأت ربہ مجرما، باقی جو اللہ کے سامنے وہ پہنچے جو مجرم بن کر پہنچے گا تو اس کے لیے جہنم ہوگا، نہ وہ مرے گا نہ جیے گا. اور جو ایمان کے ساتھ پہنچے گا تو اس کو تو عمل صالح کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بلند ترین درجات سے نوازے گا. ہمیشہ رہنے والی جنتیں اس کو ملیں گی، پانی نیچے سے بہتا ہوگا. اور یہ وہ فیصلہ ہے جو لوگ تزکیے کے ساتھ رہے ہوں گے، پاک و صاف بن کے رہے ہوں گے. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اس کے بعد پھر ہم نے موسیٰ کو وحی کی 77 نمبر کی آیت میں کہ ہم نے کہا کہ تم نکل پڑو رات میں، اندھیری رات میں نکل پڑو، کیونکہ فرعون جو ہے تمہارے منصوبے بنا چکا ہے تم کو مطلب یہ ہلاک کرنے کا، اور تمہیں بھی ختم کرنے کا، ان کو بھی تم نکل پڑو اور سمندر کے راستے پہ چلے جانا، اور ہم تمہارے لیے سمندر خشک بنا دیں گے، اور آرام سے تم اس کو نکلتے جانا. لا تخاف، تمہیں دشمن کے پکڑنے سے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے اور نہ ڈرنا چاہیے. اب جب لشکر پتہ چلا کہ یہ تو رات کو جب وہ دیکھے، صبح اٹھے تو پتہ چلا کہ وہ تو غائب ہو چکے ہیں سارے لوگ. تو اس نے کہا کہ یہ سارے لشکریوں کو بلایا، جس میں بلکہ ایک اور جگہ آتا ہے کہ اس نے سارے بستیوں کو کہلا دیا کہ آج نکل چلو سارے لوگ، آج ہم ان کو پیچھے چلتے ہیں اور ان کا سب وہاں پہنچ کے ہم ان کو ماریں گے. تو فرعون جو تھا اپنے سارے لشکریوں کے ساتھ پہنچا، تو ہم نے کیا کیا، اس کو وہ دریا میں ڈبو دیا، اور جیسا ہم نے ان کو ڈبونا تھا ویسے ہی ڈبو دیا اس کو. فرعون جو تھا وہ اپنی قوم کو بھی بھٹکاتا رہا، ان کو کوئی راستہ بتانے کا اس نے کام نہیں کیا. اے بنی اسرائیل، یاد کرو، 80 نمبر کی آیت ہے کہ ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی، اور ہم نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تمہیں طور ایمن، طور کے دائیں طرف سے طور کے ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے من اور سلوہ اتارا تھا کہ ہم تم سے کہتے ہیں کہ رزق کھاؤ، ہمارا بہترین رزق ہے تمہارے پاس، لیکن سرکشی مت کرو، ورنہ میرا غصہ تم پہ جائز ہو جائے گا، میرا غصہ تم پر جو ہے اتر پڑے گا. اور جس پر میرا غصہ اتر جائے، جس پر میرا غصہ نازل ہو جائے، بس وہ سمجھو کہ وہ نیست و نابود ہو گیا. ہاں میں بہت غفار بھی ہوں، اور لیکن وہ جو توبہ کرے اور ایمان اور عمل صالح کے ساتھ کرے اور ہدایت پالے. وما اجلک عن قومک، جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم طور وہاں پر آنا، تمہیں 30 دن یا 40 دن رکنا ہے، ہم تمہیں کتاب دیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام اور جلدی پہنچ گئے. تو موسیٰ سے اللہ نے پوچھا تم اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میں ان کو وہاں پر اپنے جیسے جو میرے طریقے پر وہ وہاں باقی ہیں اور میں ان کو چھوڑ کر آیا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ کی مرضی کے لیے میں اور جلدی آپ کے پاس آپ آ جاؤں اور آپ کی باتیں جلدی سے سن لوں. لیکن اللہ نے کہا کہ وہاں پہ تمہاری قوم کے ساتھ ایک آزمائش ہو چکی جس میں ہم نے ان کو ڈال دیا،
اور ایک سامری ہے جس نے ان کو بھٹکا دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بہرحال وہ کتاب لی اور تھوڑی دیر وہاں رکنا بھی چاہتے ہوں گے، لیکن رکے نہیں، جلدی جلدی آئے اور بڑے غصے کی حالت میں تھے اور بڑے افسوس کے ساتھ پہنچے، اور انہوں نے کہا اے قوم، تمہارے ساتھ اللہ نے اتنے اچھے وعدے تمہارے ساتھ پورے کیے، تمہیں ابھی تھوڑا بہت زیادہ وقت بھی نہیں گزرا ہے، اب تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا غضب تمہارے پر نازل ہو جائے، اور تم اللہ کے چاہتے ہو کہ تو اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدے کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ تمہارے وعدے پورے نہ کرے تمہارے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے کوئی وعدے کی اور خلاف ورزی نہیں کی، ہوا یہ تھا کہ ہم نے تو یہ ہمارے پاس جو زیورات تھے اس کا گلانے کے بعد اس میں سے کوئی ڈھالا اس نے آدمی نے، اور اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا کیں کہ اس کے اندر ڈال دیا تو اس سے آواز پیدا ہونے لگی، فاخرج لہم عجلا، تو اس نے ایک بچھڑا بنا دیا اور بچھڑے میں سے ایک ڈکار کی آواز نکلتی ہے، اور اس نے یہ کہا کہ یہ تمہارا وہ معبود ہے جس کو تم پوجا کرتے ہو، اور موسیٰ بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ فنسیہ، اور وہ آدمی سامری اس بات کو بھول گیا، افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، کہ وہ یہ بات بھول گیا وہ آدمی سامری، یہ بات یاد رکھنا کہ اگر یہ خدا ہوتا تو ہونا تو ہی چاہیے تھا کہ جب یہ آواز نکالتا ہے تو لوگوں کی آواز کا جواب بھی دیتا ہو، یعنی یہ ان کی باتوں کا جواب دے دے اور کوئی نقصان نفع پہنچا سکے ان کو، ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو صرف ایک تھوڑے کے لیے شعبدے بازی تھی، وہ خدا بن گیا تھوڑی دیر کے لیے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ، حالانکہ ان سے ہارون نے یہ بات کہی تھی کہ اے لوگوں، تم آزمائش میں ڈال دیے گئے، تم اس کی بات مت مانو، تمہارا رب رحمان ہے اور میری بات مان لو اور میری اطاعت کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو آپ کی بات سننے کو تیار نہیں، اب تو ہم اسی کے ساتھ جمے رہیں گے، اسی عبادت پہ لگے رہیں گے، اگر موسیٰ آ کے بتائیں گے تب مانیں گے ہم۔ تو موسیٰ جب واپس آئے تو انہوں نے ہارون سے پوچھا کہ اے میری بھائی، تم نے ان کو روکا کیوں نہیں جب یہ تم اس ساتھ وہ کرے تھے؟ تم نے میری بات نہیں سنی، تم نے میری بات کی خلاف ورزی کی۔ تو انہوں نے کہا کہ میری ماں کے بھائی، یعنی سگے بھائی کا مطلب ذرا محبت کے الفاظ میں کہا اور ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا کہ میری ماں کے بھائی، ماں کے بیٹے، تم میری داڑھی پکڑ لو، یہ نہ کرو، میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑو، مجھے یہ خطرہ ہوا تھا اگر میں سختی کرتا تو ایسا نہ ہوتا کہ یہ بٹ جاتے آپس میں، کئی گروہ ہو جاتے، اور تم میرے پاس آ کے تم یہ کہتے کہ تم نے بٹوا دیا ان کو۔ تو میں نے صرف یہ سوچا کہ میں تھوڑا سا ہلکا رہوں اور نرمی کے ساتھ ان کے معاملہ کروں تاکہ تم جب واپس آ جاؤ تو تم ان کے ساتھ پھر ٹھیک سے معاملہ کر لو گے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام تھوڑے ٹھنڈے ہوئے، پھر انہوں نے سامری سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا تھا، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی تھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی، اور میں نے وہ جو تمہارے جو فرشتے آتے تھے ان کے جو نقش قدم کی کچھ گھاس تھی وہ میں نے اٹھا لی، اور جب میں نے اس کو بچھڑے کے اندر ڈالا تو اس سے ایک آواز پیدا ہونے لگی۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے نفس نے اس بات کو میرے سجھایا، مجھے بس یہ سوجھ گیا، ایک چیز میرے سمجھ میں آ گئی، بس آ گیا میرے اندر، شیطان نے بھی اس کی ہمت ڈال دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا کہ جاؤ، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم یہ کہا کرو گے کہ کوئی آدمی مجھے چھوئے نہیں، مجھے ہاتھ نہیں لگائے، میں مطلب یہ کہ نجس ہو چکا ہوں، مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ، اور تمہارا ایک وقت طے ہے جب تک پیچھے نہیں ہوگا وقت، اور دیکھو وانظر الی الہک الذی، اور تمہارا وہ خدا بھی دیکھ لو جس کو تم نے خدا بنایا تھا، جس پہ تم لوگ جھکے ہوئے تھے، ابھی ہم اس کو جلاتے ہیں اور ہم اس کا بھوسا بالکل برادہ بنا کے اس کو زمین پانی میں پھینک دیتے ہیں، یہ تمہارا علاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی تمہارا واحد الہ ہے اور وہ ہر چیز پر وسیع ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اے نبی ہم نے آپ کے یہ قصے ان کے سامنے بیان کر دیے ہیں جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وقد آتیناک، اور آپ کے پاس کو تو اللہ تعالیٰ نے خود ذکر سے آپ کو نوازا ہے۔ من اعرض عنہ، تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کے، اب یہاں دیکھیے کہ بہت اہم بات ہے اس میں 56 نمبر کی آیت میں، 96 نمبر کی آیت میں، کہ جو اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لے گا فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، تو وہ آدمی جو ہے اپنا بوجھ اٹھا کے قیامت کے دن آئے گا، ہمیشہ وہاں رہے گا، اور وہ جو بوجھ اٹھایا ہوگا وہ بہت برا بوجھ ہوگا۔ یوم ینفخ فی الصور، اور اس دن سور کو پھونکا جائے گا اور ہم مجرمین کو، جرم کرنے والوں کو، یعنی اللہ کے انکار کرنے والوں کو جمع کریں گے، اور اس دن جو ہے وہ مطلب یہ کہ بالکل نیلے ہو رہے ہوں گے، وہ جیسے سزا کے ساتھ آدمی نیلا ہو جاتا ہے اس دن، زرقاً یتخافتون بینہم، آپس میں کھسر پھسر کر رہے ہوں گے، دھیرے دھیرے بات کر رہے ہوں گے، اور ان سے پوچھا جائے کہ تم دنیا میں کتنے دن رہے؟ وہ کہیں گے صاحب 10 دن رہے تھے ہم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، آپس میں باتیں کیا کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے بہترین انداز سے ایک آدمی بات کہے گا وہ کہے گا بھائی تم 10 کی بات کرو، میرا تو خیال یہ ہے کہ ہم 1 دن رہے ہیں بس خالی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، 105 آیت ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ پہاڑوں کا کیا ہوگا پھر، تو آپ بتا دیں کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور وہ اڑتے پھرے ہوں گے، اور اس کے بعد ساری زمین چٹیل بنا دی جائے گی، صاف ستھری بالکل چکنی، اس میں آپ کو نہ تو ٹیڑھ ملے گی نہ اس کے اندر کوئی بلندی ملے گی، بالکل فلیٹ ہوگی بالکل۔ یومئذ یتبعون الداعی، اس دن جو ہے وہ سب پیچھے چلیں گے اس پکارنے والے کے جو ان کو پکار رہا ہوگا، یعنی فرشتہ ان کو کہے گا چلو اب اللہ کی طرف، ان کو جتنے ہوں گے سب چل پڑیں گے، کوئی انکار نہیں کرے گا۔ وخشعت الاصوات للرحمن،
اور اس دن رحمان کے سامنے آوازیں جو ہیں پست ہو جائیں گی، کسی کی آواز اٹھے گی نہیں، کوئی چیخ نہیں مچائے گا، کوئی شور نہیں مچائے گا، کسی میں ہمت نہیں ہوگی کسی قسم کا مطلب یہ کہ مظاہرہ کرے یا شور مچائے یا جیسے کہتے ہیں کہ مطلب یہ نعرے لگائے۔ اگر آواز آئے گی بھی آپ کو تو بالکل جیسے ہلکی پھلکی جیسے آہستہ آواز، کوئی خاموشی سے بات کر رہا ہو، کان میں بات کر رہا ہو۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن وہ دن ہے جس میں کسی کو کوئی شفاعت کام نہیں دے گی۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دے دی جائے کسی کو تو وہی شفاعت کرنے والا کر سکتا ہے، اور جتنی شفاعت کی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اتنا ہی ہوگا اس کو اجازت۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے آگے کو پیچھے کو جو پیچھے سب کو جانتا ہے، اور اس کی کوئی چیز اس کے علم سے نکلی ہوئی نہیں ہے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، یہ انسانوں کے جو چہرے ہیں یہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، یعنی ہم اس کو جھکا دیتے ہیں تو ہماری مرضی شامل ہو جاتی ہے، ورنہ انسان کی جو ہمارا جسم ہے وہ تو اللہ کا تابع ہے، وہ ہمارے حکم پہ نہیں چلتا۔ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے تو ہماری سنتا بھی نہیں وہ۔ قد خاب من حمل ظلما، جس نے بوجھ اٹھایا ظلم کا وہ ناکام ہے، اور جو عمل کرنے والا ہے صالح عمل مومن بھی ہے تو اس کو کسی ظلم کی اور کسی قسم کی زیادتی کی اور کسی قسم کے نقصان کی اس کو خوف نہیں ہوگا۔ اے نبی، ہم نے آپ پر یہ قرآن عربی زبان میں اتارا ہے، اور ہم نے باتیں وعید کی بار بار دہرائی ہیں تاکہ یہ پلٹ جائیں، تقوی اختیار کر لیں، اور ان کے سامنے جو نصیحتیں ہیں وہ ان کو فائدہ پہنچا دیں، اور ان کے سامنے بار بار ہم یہ نصیحتیں لے کر آتے ہیں۔ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ تعالیٰ وہ ملک ہے، حق ہے۔ اور اے نبی جب آپ قرآن آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ جلدی جلدی مت پڑھیے اسے جب تک کہ پوری وحی آپ پہ نہ اتار دی جائے۔ وحی وقل رب زدنی علما، اے نبی آپ یہ فرماتے رہا، دعا کرتے رہا کریں کہ جتنا اللہ آپ نے نوازا ہے اور اس سے زیادہ مجھے علم بڑھا دیجیے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قبل، ہم نے آدم سے یہ عہد لیا تھا لیکن وہ بھول گئے، عہد لیا تھا لیکن وہ بھول گئے۔ ہم نے ان سے کہا تھا دیکھو تم یہ درخت کے قریب مت جانا، ان کو یاد نہیں رہا کہ انہیں کیا حکم دیا گیا تھا، اور ہم نے ان کے اندر عزم کی مضبوطی نہیں پائی، پختہ ارادہ نہیں پایا۔ حالانکہ ہم نے ان سے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور ہم نے اس وقت آدم سے کہہ دیا تھا کہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا اور تمہاری بیوی کا، تو ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے تو تمہارے لیے مشقت پڑ جائے گی، مشقت میں تم پڑے رہو گے۔ لیکن دیکھو جنت میں رہنے کے لیے تمہارا کچھا انتظام کیا ہے کہ اس میں تمہیں بھوک لگے گی، نہ تمہارا لباس اترے گا، اور تمہیں وہاں پہ نہ تو سایہ تمہیں وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، نہ تم پیاسے ہوگے اس میں، نہ تمہارے اندر دھوپ کی تپش تم کو پریشان کرے گی۔ لیکن شیطان نے وسوسے میں ڈال دیا اور یہ کہا کہ میں تمہیں ایسا درخت بتا دوں جو زندگی دینے والا ہمیشہ کی، اور ایسی بادشاہت دینے والا جو کبھی زوال نہیں ہوگا جس کو۔ نتیجہ ہوا کہ دونوں نے کھا لیا اور ان کی شرمگاہیں سامنے ہو گئیں، کھلنے لگیں۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ، لیکن گھبرا کے ایک دم وہ چھپانے لگے درخت پتوں سے۔ عصا آدم و ربہ فغوا، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی، اس سے تو وہ بہک گئے، لیکن ہم نے پھر ان کو چن لیا، ان کو منتخب کر لیا تھا، ہم نے ان کو معاف کر دیا اور ہدایت دے دی۔ لیکن ہم نے یہ کہا کہ اب تمہیں زمین میں اتر کے جانا ہے، وہیں رہو گے، ایک دوسرے سے تمہاری دشمنیاں بھی چلیں گی، لیکن جو ہماری ہدایت کو قبول کر لے گا، اور جس نے ہدایت تمہارے پاس آئے گی تو جس نے ہدایت قبول کر لی تو وہ نہ تو گمراہ ہوگا نہ وہ محروم ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بہت اہم بات کہی ہے اس آیت نمبر 124 میں، کہ جس نے ہماری یاد کو بھلا دیا اور اس سے منہ موڑ لیا تو ہم اس کی دنیا کی زندگی انتہائی تنگ بنا دیں گے۔ یعنی دنیا میں کھربوں روپے آدمی کما لے لیکن اس کے اندر وہ سکون نہیں آ سکتا جو ایمان سے آتا ہے، تو اس کی زندگی ہوگی بڑی تنگ۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم ان کو اندھا بنا کے اٹھائیں گے، تو وہ کہے گا اللہ میاں میں تو دنیا میں بڑا دیکھتا تھا، آنکھیں تھیں میری، یہ میں اندھا کیوں ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارے سامنے جب ہماری نشانیاں آئی تھیں تو تم نے ان کو بھلا دیا تھا، آج ہم نے تم کو بھلا دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي، اور آج ہم وہ بدلہ دیں گے جو تم نے اسراف کیا تھا، فضول خرچیاں کی تھی، خوب تم نے اپنی صلاحیتوں کو غلط استعمال کیا تھا، تمہیں اپنے رب کی نہ تم ایمان نہیں لائے تھے، اور آخرت کا عذاب تو ہمیشہ کے لیے ہے، وہ بڑا سخت ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، کیا ان کے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ان کو یہ بات ان کو سوچتی نہیں ہے یہ بات کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک کر دی تھیں جس کے گھروں میں وہ رہ چکے ہیں، جو رہتے ہیں ابھی بھی، اور اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کلمہ طے نہ ہو جاتا کہ فیصلہ ہم کب کریں گے، کتنی وقت مہلت دیں گے، تو ہم اسی وقت ان کو فوراً جیسے ہی وہ غلط کام کرتے اسی وقت ہم ان کو عذاب پکڑ لیتے، لیکن ہم نے طے کر دیا ہے کہ ان کے عذاب آئے گا، ضرور آئے گا، ایک مدت میں آئے گا، بس وہ مدت مقرر ہے۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی آپ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس کو آپ جھیل لیجئے اور اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کیجئے سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے، اور رات کے کچھ ٹکڑوں میں، رات کے کچھ اوقات میں، اور فَسَبِّحْ اطراف النہار، اور دن کے اطراف میں، یہاں بھی دیکھیے یہ 5 ہو گئے، طلوع شمس سے پہلے کیا ہوگا، فجر ہو گئی، غروب شمس سے پہلے کیا ہوئی، عصر ہو گئی، اور رات کے اندھیروں میں کیا ہو گیا، مغرب اور عشاء ہو گئی، اور دن کے کناروں میں کیا ہو گیا، ظہر اور عصر ہو گئی۔
یا ظہر ہو گئی. ولا تمدن عینیک الا ممتعنا بھی، اے نبی جن لوگوں کے پاس ہم نے دنیا کی خالی دنیا کی نعمتیں دے رکھی ہیں آپ ان کی طرف للچائی نظروں سے مت دیکھیں. تھوڑی دیر کے لیے زندگی ہے ان کی. اور یہ ایسے جو ہیں جو جوڑے بنے ہوئے رہتے ہیں، جوڑے میں ہیں مختلف قسم کے گروہوں میں. یہ دنیا کی ایک ایسی زہرہ ہے، ایسی مطلب یہ کہ زیبائش ہے جو بہت دیر تک نہیں چلے گی. جیسے پھول ہے تھوڑی دیر تک سجا ہوا لگ رہا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد وہ مرجھا جائے گا. لیکن یہ ان کے لیے فتنہ بن گئی یہ دنیا. لیکن اللہ کا رزق جو ہے وہ سب سے بہتر ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی آپ بھی اور آپ کی قوم کو بھی آپ کہہ دیں کہ سب لوگ کیا کریں، اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور اس پہ ڈٹے رہیں. اور ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں بالکل تمہارے رزق کی ضرورت نہیں، بالکل ایک پیسہ مت دو ہمیں، ہم تو رزق تمہیں دیتے ہیں، لیکن انجام ان کا ہوگا جو تقوی اختیار کریں گے. وقاروا لولا یاتینا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب کہا ہے کہ ہم نشانیاں دکھلا سکتے ہیں تو کیوں نہیں دکھلاتے. اولم تاتہم بینۃ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اس سے پہلے صحیفوں میں جو باتیں آئی تھیں وہ کافی نہیں ہیں ان کے لیے. یعنی پہلے صحیفوں میں ہم نے جو نشانیاں دی تھیں وہ کافی نہیں ہیں ان کے لیے. ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ، اس سے پہلے والے بھی اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے، اس سے پہلے اگر ہلاک کر دیتے، جب عذاب مانگتے اسی وقت ہلاک کر دیتے، تو کہتے کہ اللہ میاں آپ نے ہمارا تو رسول ہی نہیں بھیجا، اگر رسول آپ بھیجے تو ضرور اس کی بات مانتے ہم. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من قبل ان نزل، اور آپ نے جو عذاب ہم کو دہرائے اس سے پہلے ہی ہم آپ کی بات مان لیتے. قل کل متربص فتربصوا، تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم بھی طاق میں لگے ہوئے، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، اور پتہ چل جائے گا تمہیں کہ سیدھے راستے پہ چلنے والے کون ہیں اور کون لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہوں گے. کن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے یہ ان کو معلوم ہو جائے گا. تو یہاں پر یہ الحمدللہ سورہ طٰہٰ بھی مکمل ہو گئی اور یہ سپارہ بھی مکمل ہو گیا. تو آج ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. تو کل سے پھر 70واں پارہ شروع کریں گے.